السلام علیکم لسنرز، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زندگی ہم تجھے گزاریں گے، جس کی رائٹر ہیں راحت جبیں، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ آخر دسمبر کا دھند میں لپٹا ملکجا سا دن تھا۔ دھرتی نے کئی دن سے دھوپ کی صورت نہ دیکھی تھی۔ دوپہر کا تو پتہ ہی نہ لگتا۔ صبح سیدھی شام کے گلے ملتی اور رات کی بکل اوڑھ کر سو جاتی۔ 2 بجنے میں 5 منٹ تھے اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی سرخ عمارت کے باہر سینکڑوں آنکھیں بیزاری بھرے انتظار کے ساتھ اسکول کے گیٹ پر لگی تھی۔ رش بہت تیزی سے بڑھنے لگا۔ رکشا، ویگنیں، موٹر سائیکل، سائیکل۔ 2 کا گھنٹہ بجا۔ گیٹ کی اوٹ سے بنبناہٹیں بے تاب آوازوں کا روپ دھارنے لگیں۔ انکل گیٹ کھول دیں، انکل جلدی کریں، گھنٹی تو بج گئی۔ باہر موجود ریڑھی والوں نے اپنی اپنی سوغات پر سے جالی دار کپڑے ہٹا دیے تھے۔ گیٹ کھلا، سفید شلوار دوپٹے اور نیلی قمیضوں کا ریلا باہر آیا۔ فضا بھنے ہوئے بھٹوں، گرما گرم شکرقندی، مونگ پھلی، چپس، چاٹ کی ملی جلی خوشبو سے بھر گئی۔ رکشے ٹیکسیوں والے اپنی اپنی سواریاں پوری کرنے میں لگے اور لڑکیاں ان ریڑھیوں کی طرف مکھیوں کی طرح ٹوٹی تھیں۔ آج یوں بھی اسکول کا آخری دن تھا، پھر سردیوں کی چھٹیاں شروع ہو جانی تھیں۔ نرمین، افشاں نے تیزی سے نکلتی نرمین کا دوپٹہ کھینچا تو اسے رکنا پڑا۔ اپنے ابا سے کہہ کر شکرقندی ہی کھلا دے۔ نرمین نے گردن موڑ کر اپنے ابا کی ریڑھی تلاش کی۔ سفید سرمئی کچڑی بالوں والے ابا جی، لنڈے کا لمبا کالا کوٹ اور کانوں تک کالی ٹوپی پہنے، کتنی لڑکیوں کی جھرمٹ میں کھڑے تھے۔ ان کے بوڑھے نیلی نسوں والے ہاتھ صورت سے شکرقندی کی چاٹ بنا بنا کر بیچ رہے تھے۔ وہ عمر سے اتنے بوڑھے نہیں تھے جتنا حالات نے انہیں بنا دیا تھا۔ ان کے چہرے کی ایک ایک سلوٹ میں مشقت اور صرف مشقت رقم تھی۔ 7 پیٹ کھانے والے اور بس یہ 2 ہاتھ کمانے والے۔ یار، ابا نے مجھے بھی ساتھ ہی کاٹ کر پیس بنانے ہیں، نمک مرچ اور کھٹا ڈال کر تمہیں سپلائی کر دینا ہے۔ نرمین کے بے چارگی سے کھینچے نقشے پر افشاں کو جھرجھری ہی آ گئی۔ ویسے کہہ دو نہیں کھلانی، ایسا بھیانک نقشہ کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمک مرچ اور کھٹے میں لپٹی نرمین کی سوچ کو افشاں کو اکائی آنے لگی تھی۔ سامنے سے آؤ گڈی، سامنے سے کتنی بار کہا ہے ریڑھی کے اس طرف نہیں آنا۔ ٹاٹ کے ٹکڑے کے نیچے سے جھانکتے 10 کے نوٹ خطرے میں پڑ گئے تھے۔ تبھی انور حسین نے حلاوت بھرے لہجے میں ٹوکا تو نرمین کھلکھلا اٹھی۔ کسی اور کے مغالطے میں ابا اسے گڈی کہہ بیٹھے تھے۔ کیا تکلیف ہے؟ انور حسین اسے دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ نرمین نے للچائی نظروں سے شکرقندی کی طرف اشارہ کیا۔ دفع ہو، نہ گھر میں تیری زبان رکھتی ہے نہ یہاں، بھاگ جا، میری گاہکی خراب نہ کر۔ جن سے پیسے لے چکے تھے وہ لڑکیاں ریڑھی پر چڑھی آ رہی تھیں۔ اتنا رش ہو گیا ہے ابا جی، میں مدد کرواتی ہوں۔ نرمین چھری پکڑ کر کاٹنے لگی۔ انور حسین نے کھٹا نمک مرچ ڈال کر سپلائی شروع کی۔ 5 فٹ 6 انچ قد والی نمکین سلونی لڑکی، جس کے کندھوں سے نیچے بال سیدھی مانگ نکال کر چٹیا میں گندے تھے، جس کے ہونٹوں کے کناروں پر دبی دبی مسکان ہمیشہ رہتی تھی۔ باپ کے ساتھ ریڑھی پر ہاتھ بٹاتی میٹرک کی اس اسٹوڈنٹ کو کسی نے بھی حیرت سے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں آنے اور یہاں سے گزرنے والے لوگ اس منظر کو دیکھنے کے عادی تھے۔ اس کی اسکول فیلوز بھی جانتی تھیں کہ وہ انور حسین ریڑھی والے کی بیٹی ہے۔ شروع میں وہ لپک کر اس کے باپ کی ریڑھی پر آتی تھیں۔ بیٹی کی سہیلی ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کچھ ٹکڑے زیادہ مل جائیں، مگر انور حسین تو بنیا تھا بنیا۔ کہیں سے 4 چھلیاں مل جاتی تو بچوں کو کھلانے کی بجائے بھون کر ریڑھی پر رکھ لیتا۔ ادھر رش ٹوٹا۔ انور حسین نے ذرا رک کر سکون کا سانس لیا۔ ادھر نرمین نے بڑی سی شکرقندی اچکی اور افشاں کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ انور حسین کا ہاتھ جوتی تک گیا، پھر ادھر رک کر کھسیانہ سا ہو کر سیدھا ہوا اور آج کی کمائی سنبھالنے لگا۔ کالونی کی آخری سڑک عبور کرتے ہی منظر بدلنے لگا تھا۔ خوبصورت گھروں کی جگہ اب چھوٹے چھوٹے کچے پکے گھروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بھینسوں کا باڑہ، اس کی مخصوص بو، باڑے میں موجود 15-20 بھینسیں سردی سے بیزار بڑی سست روی سے پونچھیں ہلاتی، مکھیاں اڑاتی جگالی کر رہی تھیں۔ اس سے آگے اینٹوں کی سڑک پر
ان کے اسکول کے جوتے کھٹ کھٹ بج رہے تھے۔ سوچ لیا ہے بس 10ویں کر کے میں نے نہیں پڑھنا تو کیا کرو گی؟ کالونی میں نیا دستکاری اسکول کھلا ہے، وہاں داخلہ لوں گی، سلائی سیکھوں گی۔ افشاں کی پلاننگ مکمل تھی۔ کالونی سے باہر نکلنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا؟ نرمین نے پلٹ کر خوبصورت کوٹھیوں کو دیکھا جن کے سامنے خوبصورت گھاس کے کتے پر گیندے کے پیلے رنگ بکھرے تھے۔ وہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ نرمین نے اپنے راستے پر نگاہ کی۔ اللہ چاہتا تو ہم بھی کسی خوبصورت گھر میں پیدا ہو سکتے تھے۔ افشاں کی حسرتیں ہی کم نہ ہوتی تھیں۔ اللہ چاہتا تو ہم وہاں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ نرمین کی آنکھ کے اشارے پر افشاں نے دیکھا۔ کونے میں کھمبے کے گرد کوڑے کا ڈھیر تھا۔ 5-6 سال کے ایک ہی سائز کے 4 بچوں کو کوڑے میں پھینکے گئے گلے سڑے انار مل گئے تھے۔ وہ دائرہ بنائے انہیں چھیل رہے تھے، دانے بانٹ رہے تھے۔ افشاں نے جھرجھری لے کر گردن سیدھی کی اور شرمندگی سے بات بدل دی۔ 10ویں کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے؟ نرمین کے ہونٹوں کے کناروں میں مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے سامنے دیکھا۔ اس 2 منزلہ سفید قلعے والے گھر کے سامنے وہ نیا نکو رکشہ آج بھی کھڑا تھا۔ میں نے تو رکشہ چلانا ہے۔ افشاں کا منہ کھل گیا۔ نرمین بھاگ کر رکشے کا ڈرائیور بن گئی۔ تو کیا پاگل ہو گئی ہے؟ ذرا سوچو افشاں، یہ رکشہ میرا ہو اور میں ہر روز تمہیں اسکول چھوڑنے جاؤں۔ لڑکیاں کب سے رکشے چلانے لگیں؟ افشاں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں تاکہ ہونے والی ممکنہ بے عزتی کا اندازہ لگا سکے۔ پہلے تو لڑکیاں موٹر سائیکل بھی نہیں چلاتی تھیں۔ اس دن بسم اللہ بیکری کے سامنے موٹر سائیکل والی لڑکی دیکھی تھی نا، کس مزے سے اپنے بہن بھائیوں کو شاپنگ کروا رہی تھی۔ بیٹھک کے جالی دار دروازے کے باہر ہونے والی ہلچل کو اس نے بیزاری سے دیکھا۔ بس تھوڑی دیر آرام کرنے ہی تو آیا تھا، مگر باہر کھڑے نئے نکو رکشے کے ساتھ بچے وہی سلوک کرتے جو نئی نویلی وہٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی نیمواں آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہاں بچے نہیں، بچیاں تھیں، وہ بھی بڑی بڑی۔ نرمین خود بھی مار کھائے گی اور مجھے بھی کھلائے گی۔ اب آجا گھر چلیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ رکشے کا مالک آ جائے گا۔ افشاں کی آواز گھٹ گئی۔ اس کی نظروں کے عین سامنے جالی کا دروازہ کھل گیا تھا۔ تو آ جائے، میں پوچھ تو لوں یہ رکشہ چلانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ نرمین بھاگ! افشاں نعرہ لگاتی وہاں سے بھاگ لی تھی۔ نرمین نے بھی ہرنی کی طرح کلانچیں بھرنی چاہیں، مگر اس کی کلائی مراد کی گرفت میں تھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رکشہ آپ کا اپنا ہو۔ نرمین نے زور لگا کر کلائی چھڑانی چاہی۔ اور دوسری، سکھانے والا میرے جیسا۔ ساتھ ہی اس نے چیخ ماری کیونکہ نرمین نے دانت اس کی کلائی میں گاڑ دیے تھے۔ پھر ہرنی غائب ہو گئی۔ کیا جنگلی بلی تھی؟ اس کے ہاتھ پر گڑے دانتوں کے نشان تکلیف دے رہے تھے۔ کھا تھوڑی جاتا، بس ڈرانے ہی تو لگا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ رکشے میں پڑے اسکول بیگ پر پڑی تو وہ بے ساختہ ہنسا۔ دونوں گھر کے دروازے پر جا کر رکیں۔ ذلیل نہ ہو تو کیسے زور سے کلائی پکڑ لی۔ نرمین نے پھولی سانس درست کرتے اپنی کلائی پر پڑے نشان کو دیکھا۔ ہائے، کیسے نشان پڑ گیا ہے؟ نشان تو میں ڈال کر آئی ہوں، یاد ہی کرے گا۔ نرمین، تمہیں بھی بڑا شوق ہے پنگے لینے کا۔ کیا ضرورت تھی خواہ مخواہ اس کے رکشے میں جا کر بیٹھ گئی؟ آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ اسکول نہیں جاؤں گی۔ افشاں نے اپنا بیگ ایک سے دوسرے کندھے پر منتقل کیا تو نرمین کو ایک دم اپنے خالی کندھے کا احساس ہوا۔ افشاں! نرمین کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب کیا ہے؟ افشاں اپنے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا چکی تھی۔ میرا بیگ؟ دروازہ نرمین کے گھر کا کھلا تھا اور سوال ثمینہ نے کیا تھا، کیا ہوا تمہارے بیگ کو؟ دونوں کی بولتی بند ہو گئی۔ نرمین نے مدد طلب نگاہوں سے افشاں کو دیکھا، مگر افشاں کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ نظریں چراتے غڑاب سے اندر غائب ہو گئی۔ نمو، بیگ کہاں ہے؟ وہ امی جی، پیچھے کتا لگ گیا تھا، ہم نے بھاگ کر جان بچائی تو بیگ گلی میں گر گیا۔ اس نے اٹک اٹک کر بہانہ گھڑا۔ حد کرتی ہے نمو، کوئی اس طرح اپنی کتابیں پھینک کر آتا ہے؟ اب کیا کریں؟ یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں۔ ثمینہ نے ادھر ادھر گلی میں جھانکا۔ امی جی، بیگ کوئی اٹھا کر لے جائے گا، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ تمہارے ابا نے میری گردن اتار دینی ہے۔ ثمینہ فکر مندی سے باہر نکل آئی۔ تبھی گلی کے نکڑ سے ہاتھ میں کچھ کتابیں لیے وہ نمودار ہوا۔ دبلا پتلا لمبا تڑنگا جس کے بال بنانے کے باوجود ماتھے پر بکھرے رہتے تھے۔ فرخ جمال، گورنمنٹ بوائز کالج میں FSC کا اسٹوڈنٹ۔ کیا ہوا چاچی؟
اس نے دور سے ہی پوچھ لیا۔ بھلا چاچی سمینہ کہاں گلیوں نکلتی دکھائی دیتی تھیں سوائے اشد ضرورت کے؟ اسے تو سبزی بھی لینا ہوتی تو چھوٹے والے کو ہی بھیجتی تھیں۔ فرخ جا میرا بچہ، بھاگ کر اس نرمین کے ساتھ جا، یہ اپنا بیگ کہیں گرا آئی ہے۔ بیگ تھا یا بال پوائنٹ جو گرا کر آئی ہے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ کان میں انگلی چلاتے اس نے نرمین کو دیکھا جس کا بس نہ چلتا کہ وہ سر پر دوڑ لگائے جبکہ وہ خراما خراما چل رہا تھا۔ تیز نہیں چل سکتے؟ اللہ نے اتنی لمبی ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ نرمین تنک کر بولی۔ کتنا تیز؟ جتنا شادی کا کھانا کھا کر بھاگے تھے۔ بچپن کی ایک ایک یاد فرخ کی فنگر ٹپس پر تھی، جب وہ کالونی کی ایک شادی میں عین کھانے کے وقت بن بلائے گھس گئے اور بھانڈا پھوٹنے پر جس طرح چکن کے پیس لے کر بھاگے تھے۔ نرمین کو بھی ہنسی آ گئی۔ تمہیں اب بھی یاد ہے؟ مجھے تو ایک ایک بات یاد ہے۔ فرخ نے گردن موڑ کر نرمین کو دیکھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور دوپٹہ ٹھوڑی کے نیچے دبوچ رکھا تھا کہ تیز چلنے سے اڑ نہ جائے۔ تمہاری یادداشت کو سلام، اب چلنا ہے تو چلو۔ وہ مزید تیز ہوئی۔ اتنی تیزی پڑھائی میں دکھائی ہوتی تو آج تم بھی کالج میں ہوتی۔ نرمین نے زیر لب اسے گالیوں سے نوازا، جو باقی باتوں کی طرح یہ بھی نہ بھولتا تھا کہ ابتدائی کلاسوں میں وہ 2 بار فیل ہوئی تھی۔ ایک ہی محلے میں رہنے کا یہی تو نقصان تھا۔ نرمین کے قدم مقررہ جگہ پر رکے۔ وہاں نہ رکشہ تھا نہ رکشے والا۔ یہ یہیں تو تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بیگ کا کیا قصہ ہے؟ کوئی قصہ نہیں، یہاں ایک رکشہ تھا جس میں میرا بیگ تھا۔ رکشے میں تمہارا بیگ کیا کر رہا تھا؟ انڈے دے رہا تھا۔ نرمین جھنجھلائی تو فرخ اچھل پڑا۔ تمہارا بیگ انڈے بھی دیتا ہے؟ نرمین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تو مزے سے ہاتھ جھاڑ کر بولا، رکشے والا انڈوں سمیت تمہارا بیگ لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہائے فرخ، اب میں کیا کروں گی؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ امی ابا کی متوقع مار کا خوف اعصاب پر طاری ہو گیا۔ بولتے بولتے رکشے کا پورا حلیہ بیان کر دیا۔ ظاہر ہے رکشے کو آتے جاتے اتنے پیار سے دیکھتی تھی کہ ازبر ہو گیا تھا۔ وہ رکشہ تو مراد بھائی کا ہے۔ تم اسے جانتے ہو؟ پلیز میرا بیگ لا دو فرخ۔ لہجہ ملتجی ہو گیا۔ اچھا رات کو دیکھوں گا۔ رکشہ نہیں ہے؟ مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ فرخ نے گھر کے بند دروازے کو دیکھا۔ مراد بھائی اکیلے رہتے ہیں اور میں نے کہا نا میں رات کو آ کر لے جاؤں گا۔ انہوں نے تمہارا بیگ رکھ کر کیا کرنا ہے؟ فرخ کے تسلی دینے پر وہ ڈوبتے دل کے ساتھ گھر واپس آئی تھی، جہاں افشا یونیفارم بدلے دیوار سے جھکی بیگ کا پوچھ رہی تھی۔ نرمین نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے لعنت دکھائی اور کمرے میں چلی گئی۔ سرد راتوں کی نیم خاموشی میں کاکے کے ہوٹل پر حدت بھی تھی اور رونق بھی۔ چکن کڑھائی اور تیز پتی کی چائے۔ چھوٹا ایک ہی بڑی سی میز کے گرد چکر لگا رہا تھا، جہاں بازی جمی تھی اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ کاکا بس نام کا کاکا تھا، ورنہ بھاری بدن، لمبا قد، نکلی ہوئی توند، بھاری مونچھیں، سانولی رنگت، ہلکے گھنگریالے بال جو اب گھنگریالے کم اور ہلکے زیادہ تھے۔ وہ سرعت سے لوہے کی کڑھائی میں مرغی بھون رہا تھا۔ یہاں سب اکثر ہی جمع ہوتے، کچھ احتیاط سے ایک آدھ بازی لگا، چائے پی، گپ شپ لگا کر اپنا جیب بچا کر نکل جاتے، اور کچھ وہ بھی ہوتے جیسے جیسے رات گہری ہوتی طبیعت رواں ہوتی، جذبہ بڑھتا، سادہ سی تاش کی بازیاں جوئے میں ڈھل جاتیں، جیبیں خالی ہوتیں اور دل و دماغ پچھتاووں سے بھر جاتے۔ دن بھر کی کمائی کیسے منٹوں میں اڑ گئی، یہ خجالت گھر جا کر بیویوں کو مار کر کم ہوتی، جو پوچھ لیتی تھیں، ساری رات کون سی کمائی کر کے آئے ہو؟ انہی میں ایک وہ تھا جس نے ایک حد مقرر کر رکھی تھی۔ کسی کا طنز، کسی کا بہلاوا یا کسی کا بھی طعنہ اسے اس حد سے باہر جانے پر آمادہ نہ کر سکا تھا۔ آج بھی اس نے پتے پھینکے اور کھڑا ہو گیا۔ چل یار، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ رفیق نے اسے حیرت سے دیکھا اور وہ ہر روز اسے اسی حیرت سے دیکھتا تھا، پر اسے یہاں ختم کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور سب اس کی مسکراہٹ پر اٹک گئے۔ تو پھر کہاں ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ منشی اکرم نے معنی خیزی سے کہا تو قہقہ لگا کر اس کی طرف جھکا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ جہاں تمہاری صبح ہوتی ہے۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ اینٹوں کے بھٹے پر نیا خاندان کام کرنے آیا تھا۔ ان کی بڑی بہو
جلتی بھرتی سراہی تھی، ابھی تو اس کی خبر بھٹے والے کو بھی نہ ہوئی تھی۔ یہ کمبخت کم عمر نوجوان رکشہ ڈرائیور کہاں سے خبر اڑا لایا؟ کم از کم وہاں نہیں۔ اکرم کی اچھی طرح پسینے چھڑا کر مراد نے جملہ پورا کیا تھا۔ اکرم نے غیر محسوس انداز میں سانس باہر نکالی۔ اس کی حالت پر سب کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ شرم کر مرادے، اپنی اور میری عمر دیکھ۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں چاچا، اپنی اور میری عمر دیکھ، وہ کہہ کر ہاتھ ہلا کر چلا گیا۔ اپنی بات کا پکا ہے، رہن دے، ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اکرم نے خجالت مٹانے کو گالی دی۔ اس چائے والے کی طرح رکشے والے کو بھی کوئی تصویر لے لے تو ہیرو ہی بن جائے۔ قد بد شکل و صورت بی اے کے پرچے دے دیتا تو آج گریجویٹ کہلاتا۔ کاکا ویسے بھی مراد کو پسند کرتا تھا، تبھی کڑاہی پر مسالہ ڈالتے بولا تھا، بن گئی ہے تو لے آ یا بھوکا مارے گا۔ اکرم نے بات بدل دی۔ یہاں مراد کو پسند کرنے والوں کی تعداد خاصی تھی، بات بدلنے میں ہی عزت تھی۔ پورے دن کی روٹین ایسی نہیں تھی کہ وہ تھک کر چور بستر پر گرے اور سو جائے، بلکہ ابھی تو زندگی کی سختیاں کچھ کم ہوئی تھیں، تبھی تو وہ مسکرانے لگا تھا، دوستوں میں وقت گزارنے لگا تھا۔ نہا کر کپڑے بدل کر کمرے میں آیا تو الماری کے پاس رک گیا۔ اس کی بی اے کی کتابیں ایک ترتیب سے رکھی تھیں۔ کبھی کبھی آدھی رات کو یہ کتابیں سانس لینے لگتیں، ان کی سرگوشیاں شکایتوں میں ڈھل جاتیں۔ وہ تو اس کی زندگی کا مقصد تھیں، وہ کیسے انہیں الماری میں بند کر کے بھول گیا تھا۔ بھولا کہاں ہوں، بس کچھ خواب تاقچوں میں سجنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹھنڈی پوروں نے مقدس صحیفے سمجھ کر ان کتابوں کو چھوا۔ یہ صرف نام کا مراد نہیں ہے میرا بچڑا، تو میرے دل کی مراد ہے۔ ایک دن آئے گا جب ترکھانوں کے بوہے پر ماسٹر مراد علی کے نام کی تختی سجے گی، تمہارا ماسٹر مراد رکشے والا مراد بن گیا ہے ابا جی۔ وہ کرلاتا ہوا پلنگ پر آ بیٹھا، اسی لیے تو گھر جلدی نہ آتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے یہاں علی بخش ترکھان پیٹی ڈال کر بیٹھ جاتا تھا، اپنی چھدری داڑھی کھجاتا، باتوں کے رندے پھیر کر ڈھلتی رات کو پتلی پتنگ کر دیتا۔ صبح مراد علی کا سارا بستر باتوں سے بورے سے اٹا ہوتا۔ اسے ہر روز بستر کی چادر جھاڑ کر علی بخش ترکھان کو بصد احترام اور بصد اصرار رخصت کرنا پڑتا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا۔ چک 59 سے اپنا سامان اٹھا کر یہیں قیام پذیر ہو جاتا۔ مراد نے چونک کر گردن گھمائی۔ بستر پر پڑے بیگ کو دیکھ کر ایک لمحے کو یاد ہی نہ آیا کہ کہاں سے آیا تھا، دوسرے لمحے ہاتھ میں پڑا آدھا ادھورا چاند نمایاں ہو گیا۔ کیا تیز دانت تھے، جنگلی بلی! اس نے بیگ پاس کھینچ کر کھولا۔ وہی ساری چیزیں جو میٹرک کی اسٹوڈنٹ کے بیگ میں ہو سکتی تھیں، کتابیں، کاپیاں، جیومیٹری باکس۔ اس نے یوں ہی بے خیالی میں ایک کاپی کھولی۔ پہلے صفحے پر بہت خوبصورت لکھائی میں نام تھا، نرمین فاطمہ ولد انور حسین، مراد علی ولد علی بخش۔ ماسٹر ہدایت اللہ کی پاٹدار آواز پوری کلاس روم میں گونجی۔ وہ جو 40 بچوں کی کلاس میں سب سے آخری رو میں بیٹھتا تھا، مزید سمٹ گیا۔ ماسٹر صاحب کی پکار وہ پکار تھی جس کے بعد ننھے منھے دلوں اور جسموں پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، مگر افسوس کہ مانیٹر نے اسے کالر سے پکڑ کر ماسٹر صاحب کے روبرو پیش کر دیا تھا۔ ادھر سیدھا ہو نالائق! نالائق نے اپنی ننھی منھی ہتھیلی ان کے سامنے پھیلا کر اسی لمحے ماسٹر صاحب کو دل کا دورہ پڑنے کی دعا بھی کر ڈالی۔ کیا لکھائی ہے، کیا خوش خطی ہے، جیسے موتی پروئے ہوں۔ ایسی لکھائی تو میرے ابے کی تھی، حالانکہ ماسٹر صاحب کے ابا جی نے کبھی الف بھی لکھ کر نہ دیکھا تھا، مگر بس یہ ماسٹر صاحب کی تعریف کی انتہا تھی۔ مراد نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ماسٹر صاحب اس کی کاپی کا صفحہ دیکھ کر سردھن رہے تھے۔ سچ سچ بتا، کس نے تیرا نام لکھا ہے؟ میں نے خود لکھا ہے جی۔ ننھا منھا سینہ چوڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، تیرا خط کس نے درست کروایا ہے مرادے؟ میرے ابا جی نے، اس نے مزید چوڑا ہو کر بتایا۔ کاپی کے کھلے صفحے پر اس کا نام ٹکے والی قلم کے ساتھ جگمگا رہا تھا، مراد علی ولد علی بخش۔ دیکھو نالائکو، یہ ہوتی ہے لکھائی، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ڈوب مرو چودھریوں! ترکھانوں کا لڑکا بازی لے گیا۔ ماسٹر صاحب کاپی لہرا لہرا کر جماعت کے دوسرے لڑکوں کو غیرت دلا رہے تھے۔ ترکھانوں کا لڑکا ہواؤں میں اڑنے ہی لگا تھا کہ غبارے سے ہوا نکل گئی۔
ہانپتا کانپتا بشیر نائی اپنی دھوتی سنبھالتا کلاس میں گھستا چلا آیا۔ مراد علی، او مراد علی! ماسٹر صاحب نے جھک کر اپنے غصے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تیرے ابے کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ماسٹر صاحب جھکے کے جھکے رہ گئے اور مراد علی حیرت سے سوچ رہا تھا، ماسٹر صاحب کے لیے مانگی گئی دعا ابو جی کو کیسے لگ گئی؟ مراد نے تیزی سے کاپی بند کر کے بیگ میں گھسیڑی اور بیگ اٹھا کر کرسی پر پھینک دیا۔ ماضی تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ۔ کوئی 4 دن کے بعد ہلکی سی دھوپ نے شکل دکھائی تو ہر گھر کا صحن اور چھتیں دھلے کپڑوں، نہائے دھوئے بچوں اور دھلی ہوئی گندم سے بھر گئے۔ نرمین نے بھی سارے کپڑے ماں کے ساتھ مل کر دھوئے تھے۔ اس سے چھوٹی سمرین بھاگ بھاگ کر تاروں پر ڈالتی رہی۔ چھوٹے دونوں کی خوب رگڑ رگڑ کر بدن اور سر پر مالش کی۔ حذیفہ اور طلحہ دونوں جڑواں تھے، 5 سال کی عمر میں اب جا کر اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ گرم پانی رکھ دے سمو، دھوپ جا رہی ہے، ان کو تو نہلا دوں، سمینہ نے آواز لگائی۔ دونوں اب لنڈے کے پجامے پہنے چارپائی پر اچھل رہے تھے۔ پاس ہی سمرین سے چھوٹی فضا ٹاٹ بچھائے اپنے کپڑوں کی گڑیاں رکھے بڑی سنجیدگی اور انہماک سے انہیں 2 کا پہاڑا یاد کروا رہی تھی جو ابھی اسے خود بھی یاد نہ ہوا تھا۔ امی جی، کام ختم ہو گیا تو میں تھوڑی دیر خالہ ختیجہ کی طرف ہو آؤں؟ ختیجہ فروخ کی امی تھیں اور اسے فروخ سے اپنے بیگ کا پتہ کرنا تھا۔ بیگ نہ ملا تو وہ چھٹیوں کے بعد کیا کرے گی، سوچ کر ہی دل ڈوبا جاتا تھا۔ چلی جانا، جا دیکھ اس نے گرم پانی رکھا نہیں۔ خدیجہ خالہ صحن کے بیچ بیڑی کھینچے بال بکھیرے سر میں تیل کی مالش کر کے بال گوندنے کی تیاری میں تھیں۔ سلام خالہ جی، کتنے دنوں کے بعد خالہ کی یاد آئی ہے، نہ تمہیں فرصت ملتی ہے نہ تمہاری اماں کو، انہوں نے سلام کا جواب دے کر پیار سے شکوہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے دن ہیں خالہ جی، کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ نرمین نے ان کے ہاتھ سے تیل کی شیشی لے لی۔ صاف ستھرا گھر خاموش خاموش تھا۔ پاس ہی دھلی ہوئی گندم چارپائی پر سوکھنے کو ڈال رکھی تھی۔ فروخ کا گھر ان چند خوش قسمت گھروں میں سے تھا جو سال بھر کے لیے گندم ایک ساتھ خرید لیتے تھے۔ تمہاری اماں سے کہا بھی تھا کبھی کبھار آ کر گندم وغیرہ دھو جایا کرے، کچھ چھوٹے موٹے کام کر جائے تو 4 پیسے ہی بنیں گے۔ ابو جی کو اچھا نہیں لگتا۔ نرمین کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ حالات ہمیشہ سے تو ایسے نہ تھے، کبھی وہ بھی گندم خریدا کرتے تھے۔ اتنے جی کھانے والے خود کیا کیا کرے، محنت میں کیا آر؟ خدیجہ خالہ کے لہجے میں ہمدردی اور ترس تھا۔ نرمین نے تیزی سے تیل لگا کر چٹیاں گوندھ دی، ساتھ ساتھ محنت کی عظمت پر لیکچر بھی سن لیا۔ خالہ جی، فروخ گھر پر نہیں ہے، مجھے ایک کتاب کا پوچھنا تھا، اس نے تیل کی شیشی طاقچے میں رکھتے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اندر ہی پڑھنے بیٹھا تھا، چھٹیوں کے بعد پرچے ہیں نا؟ انہیں سبزی والے کی آواز آنے لگی۔ جاؤ پوچھ لو، وہ خود سبزی والے کو آوازیں دیتی باہر کی طرف لپکیں۔ فروخ فروخ، وہ کھلے دروازے سے آوازیں دیتی اندر گھسی۔ اس کے عقب میں دروازے کھڑاک کے ساتھ بند ہوا۔ کمرے میں اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ نرمین کی جان نکل گئی۔ صحن میں 2 بوریاں پڑی تھیں، ایک موسمبیوں سے بھری اور دوسری کچی مونگ پھلی سے۔ بچوں کا بس نہ چلتا تھا کہ ان میں سے کہیں سے سراغ ہو جائے تو کم از کم دیدار تو نصیب ہو، مگر ابا اور ماموں سہیل کے ہوتے یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ دونوں چارپائیوں پر بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ سہیل کے پیروں میں سمینہ کا جہیز کا سفید خیز اور سر تلے کڑھائی والا تکیہ تھا۔ وہ لیا سے یہ سوغاتیں ہر سال اپنے گھر پہنچاتا۔ سمینہ اپنے محدود وسائل کے ساتھ بھائی کی خاطر مدارت میں لگی تھی۔ وہ ایک لمبے قد کی دبلی پتلی پھرتیلی سی عورت تھی، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش پر وہ جس طرح بیمار رہی، اس سے جلدی تھکنے لگی تھی۔ نرمین کہاں ہے گڈی؟ سہیل اب بھی سمینہ کو گڈی ہی کہتا تھا۔ یہیں محلے میں گئی ہے، وہ انڈے ابال رہی تھی۔ گھر کی مرغیاں پالنے کا یہی تو فائدہ تھا، مہمانوں کے سامنے بھرم رہ جاتا تھا۔ ماں باپ تو تھے نہیں جن کے سامنے اپنے حالات کا رونا روتی، بھائی تھے جو سال کے سال آ کر میکے کے ہونے کا احساس دلا جاتے تھے۔ اب بڑی ہو گئی ہے، محلے میں اس طرح اکیلے نہ بھیجا کر گڈی، سہیل نے نرمی سے ٹوکا۔ ابا کا یاد ہے کبھی جو تم لوگوں کو محلے میں نکلنے دیا ہو؟ میں بھی سمجھاتا رہتا ہوں، اب بڑی ہو گئی ہے۔ انور حسین نے سمینہ کو گھورا۔
کہاں جاتی ہے؟ ختیجہ کے گھر تک گئی ہے۔ سمینہ چائے کی ٹرے لیے کچن سے نکلی۔ جا سمو، بہن کو بلا کر لا، کہنا ماما جی آئے ہیں۔ سمرین اپنی چھوٹی سی لوئی یعنی گرم چادر سنبھال کر باہر کی سمت بھاگ لی۔ دکان چھڑا لی انور۔ چائے دیکھ کر سہیل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی چھوٹ جائے گی۔ انور خجالت مٹانے کو ہنسا۔ سمینہ جلدی سے بھائی کے سامنے چائے رکھنے لگی۔ چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی مگر بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ مگر جب سمینہ کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش دائیوں کی تمام تر تجربہ کاریوں اور کوششوں کے باوجود گھر میں نہ ہو سکی تو اس کی حالت خراب ہونے پر اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن بتایا تھا اور جتنی رقم بتائی تھی انور حسین کے لیے اس کا بندوبست کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ تب اس نے اپنی ایک دکان اکرم کے ہاتھ گروی رکھ دی۔ چھوٹے سے علاقے کی دکان بہت مہنگی تو نہیں تھی مگر سمینہ اپنے بیٹوں کے ساتھ خیر خیریت سے گھر واپس آ گئی۔ تب سے اب تک وہ دکاندار سے ریڑھی دار تھا۔ بچوں کی تعداد کے ساتھ اخراجات بھی بڑھے۔ اب ہر مہینے بس سود کی رقم ادا ہوتی تھی، اصل رقم اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اچھی بھلی دکان سے ریڑھی پر آ گیا، دیکھ کر دل ڈوبتا ہے۔ سہیل نے گرم گھونٹ کے ساتھ آہ بھری۔ حالات لے آئے ورنہ کس کا دل چاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ سمینہ نے ہنس کر بات ٹال دی اور فضا کو دیکھنے لگی۔ وہ برآمدے میں بھائیوں کو قابو کیے بیٹھی تھی ورنہ مہمان کے سامنے سے سارے انڈے غائب ہو چکے ہوتے۔ خالہ خالہ، اندھیرے میں گھبرا کر نرمین کو نہ دروازے کا لاک سوجھ رہا تھا نہ دیوار پر لگا سوئچ بورڈ۔ کمرہ تھا کہ تہہ خانہ، نہ کوئی کھڑکی نہ روشن دان۔ کمبل میں محو خواب فروغ ہڑبڑا کر جاگا۔ کون ہے؟ خالہ۔ نرمین کو فروغ کی آواز میں کسی بھوت کے مشابہ ہی لگی۔ خالہ کا سبزی والا دور نکل گیا تھا۔ وہ چار گھر چھوڑ کر اس سے لڑنے میں مصروف تھیں کہ وہ ان کی آواز پر رکا نہیں۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ فروغ گھبرا کر پاس آیا۔ اس سے کہیں زیادہ گھبرا کر نرمین نے چیخنا شروع کر دیا۔ گھبراہٹ میں ہاتھ مار کر فروغ نے لائٹ جلا دی۔ باہر سمرین نے ان کے چیخنے کی آوازیں سنی تو الٹے قدموں باہر بھاگی۔ خالہ خالہ، جلدی آئیں، کمرے میں نمو اور فروغ بھائی چیخیں مار رہے ہیں۔ سمرین نے اپنے مخصوص انداز میں دہائی دے کر خالہ کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ سبزی والا ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ خالہ اپنے بھاری جثے کے ساتھ ساری گلی کو ہلاتی گھر کی طرف بھاگیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ وہ چھپکلی کی طرح دروازے سے لپٹی تھی۔ فروغ نے دانت کچکچا کر اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا اور ساتھ ہی آٹومیٹک لاک گھما کر کھول دیا۔ تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ کنڈی نہیں مل رہی تھی۔ وہ جیسے کسی قبر سے باہر آئی کیا کرنے تھی؟ میں تو بیگ کا پتہ کرنے آئی تھی، پتہ نہیں دروازہ کیسے بند ہو گیا۔ نرمین نے شرمندگی سے دوپٹے کے پلو سے ماتھا صاف کیا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ فروغ نے ایک دم خود کو بڑا بڑا محسوس کرتے نرمین کو غور سے دیکھا۔ بند دروازے سے ڈری تھی یا مجھ سے؟ تم سے کیوں ڈروں گی، بندر کہیں کے، وہ تنک کر بولی تو فروغ بدمزہ ہو گیا تھا مگر مراد بھائی گھر پر نہیں تھے، جب ملیں گے تو لے آؤں گا۔ کیا ہوا؟ یہ سمرین کیا کہہ رہی ہے؟ سمرین کے ساتھ خالہ افتاں و خیزاں نازل ہوئیں۔ نرمین نے سمرین کا ہاتھ پکڑا اور سلام کرتی تیزی سے نکل گئی۔ باقی سوال جواب فروغ خود ہی بکت لیتا۔ آپا، تم اور فروغ بھائی کمرے میں کیوں چلا رہے تھے؟ تیز تیز چلتے سمرین کی چپل اتر گئی تھی۔ پہنتے پہنتے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ نرمین نے قدم ٹھٹک کر روکے۔ بند دروازے سے ڈری تھی یا مجھ سے؟ ہم نے چھپکلی دیکھ لی تھی، پر یہ بات کسی اور سے نہ کہنا۔ کیوں؟ سب کہیں گے سمو کی آپا ڈرپوک ہے۔ نہیں کہوں گی۔ شاباش۔ نرمین اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ فروغ بھائی بھی چھپکلی سے ڈرتے ہیں؟ ہاں، وہ مسکرائی۔ بتاؤ ماما جی کیا کیا لائے ہیں؟ نرمین کی بات بدلنے پر سمرین جوش میں تفصیل بتانے لگی۔ مراد بھائی گھر لاک کر کے وہ رکشے میں بیٹھا ہی تھا کہ فروغ سامنے آ گیا۔ ہاں لمبو، کیا حال ہے؟ کدھر غائب ہوتا ہے؟ مراد نے خوش دلی سے پوچھا۔ میٹرک میں فروغ نے اس سے میتھس پڑھا تھا، استاد ہونے کے ناطے وہ مراد کی عزت بھی بہت کرتا تھا۔ کدھر غائب ہونا ہے، یہیں ہوتا ہوں، آپ سنائیں؟ رکشہ تو بہت فٹ لیا ہے۔ فروغ نے ستائشی نظروں سے رکشے کو دیکھا۔ کرائے کا ہے یا
گھر کرائے کا ہے، سواری اپنی ہے۔ مراد نے فخر سے گدی پر ہاتھ رکھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھیا، اب ہمت کر کے BA کا امتحان بھی دے دیں۔ فاروق نے پورے خلوص سے مشورہ دیا۔ دیکھتا ہوں یار، اتنی مشقت کے بعد اب پڑھائی کی طرف ذہن نہیں بن رہا۔ یہ تو زیادتی ہے بھیا، خواہ مخواہ اپنی ذہانت ضائع کریں گے۔ فاروق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، بیٹھ چکر لگوا کر لاتا ہوں۔ مراد نے بات بدلی۔ نہیں بھیا، ابھی تو ایک کام سے آیا تھا۔ کیسا کام؟ وہ اس دن نرمین اپنا بیگ آپ کے رکشے میں بھول گئی تھی۔ نرمین؟ مراد چونکا۔ ہاں، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اپنی کتابوں کے لیے بہت پریشان تھی۔ اچھا یار، ابھی تو میں نے گھر لاک کر دیا ہے، اکیڈمی سے بچوں کو لینا ہے، اسی لیے لیٹ بھی ہو رہا ہوں۔ گھر کہاں ہے؟ میں شام کو پہنچا دوں گا۔ مراد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ یہ 2 گلیاں چھوڑ کر کھیتوں کے پاس آخری گھر ہے انور حسین کا، فاروق نے سادگی سے بتایا۔ چل فکر نہ کر، شام کو بھجوا دوں گا۔ ضرور۔ نرمین بہت پریشان تھی، اس نے جاتے جاتے تاکید کی۔ جنگلی بلی پریشان بھی ہوتی ہے۔ مراد زیر لب مسکرایا۔ افشاں اور نرمین صحن میں چارپائی پر بیٹھی چھٹیوں کا کام کر رہی تھیں۔ اپنے پاس تو کتابیں تھیں نہیں، اسی لیے افشاں کی مدد لینا پڑی۔ وہ بھی اسی بہانے سے گھر کے کاموں میں جان چھڑا کر بیگ اٹھائے بھاگ آئی تھی۔ اگر تمہارا بیگ نہ ملا تو کیا کرو گی؟ جو اب کر رہی ہوں۔ نرمین چڑ گئی، وہ خود اتنی پریشان تھی۔ غصہ کیوں ہوتی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ رکشے میں سوار ہو۔ افشاں ناراض ہو گئی۔ تو کیا کروں؟ دن میں 30 بار یہی سوال کرتی ہو۔ اس کمبخت فاروق نے وعدہ کر لیا تھا، مگر ذرا جو پرواہ کی ہو۔ چل فاروق کے گھر چل کر پتہ کرتے ہیں۔ میں نہیں جا رہی۔ وہ کنی کترا گئی۔ کیوں؟ تم تو خدیجہ خالہ کے گھر بہت خوشی خوشی جایا کرتی تھیں۔ افشاں نے تعجب سے دیکھا۔ وہ اپنی کاپی پر پنسل سے آنکھ بنا رہی تھی۔ انہوں نے گھر کے دروازے بدل لیے ہیں، اپنے آپ ہی لاک ہو جاتے ہیں۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جادو کے دروازے ہیں؟ آپی سچ کہہ رہی ہیں؟ سمرین غلط وقت پر ٹپکی۔ اس دن بھی فاروق بھائی اور آپی کمرے میں بند ہو گئے تھے اور زور زور سے چیخیں مارنے لگے۔ مجال تھا جو اس نے ایک بار بھی نرمین کی طرف دیکھا ہو۔ نرمین کی چپیٹ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ یہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ ڈیلے باہر گر جائیں گے۔ نرمین کو افشاں کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کوفت ہوئی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ افشاں نے ساری کتابیں ایک طرف لپیٹ دیں۔ تم دونوں کمرے میں کیسے بند ہو گئے؟ دروازہ لاک کس نے کیا تھا؟ چلا کیوں رہے تھے؟ پھر دروازہ کیسے کھلا؟ اور جب تک دروازہ نہیں کھلا تھا؟ افشاں کے گھر کیبل کنیکشن تھا، فلمیں دیکھنے پر کوئی پابندی نہ تھی، تخیل کی پرواز نہ جانے کہاں سے کہاں جاتی۔ نرمین نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ بند کر دیا۔ دونوں چارپائی پر ڈھیر ہو گئیں۔ افشاں خود کو چھڑا رہی تھی، نرمین اس کا سانس بھی بند کر دینا چاہتی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ تیرے منہ سے آواز بھی نکلی تو گلا دبا دوں گی۔ افشاں کے نیچے دبا اپنا دوپٹہ کھینچ کر اوڑھتے ہوئے نرمین نے دھمکی دی۔ تبھی دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ نرمین فاطمہ۔ اوئی ماں، اب نرمین فاطمہ کے نام ڈاک بھی آنے لگی۔ افشاں نے الٹا سیدھا دوپٹہ اوڑھا اور بھاگ کر نرمین کے برابر آ کھڑی ہوئی، جس نے تجسس اور حیرت سے دروازہ کھول دیا تھا۔ ابا گھر پر نہیں ہیں؟ ابا کا نام نرمین فاطمہ ہے؟ کمال معصومیت سے دریافت کیا گیا۔ یہ ہے نرمین فاطمہ۔ افشاں نے دانت نکالتے نرمین کی طرف اشارہ کیا، جو عقب میں کھڑے رکشے اور کندھے پر لٹکتے بیگ کو دیکھ کر نوارد کو پہچان چکی تھی۔ آپ تو وہی ہیں جو نرمین کا بیگ لے کر بھاگے تھے؟ افشاں کے بے سروپا الزام پر مراد تلملا کر رہ گیا۔ میں وہ ہوں جس کا رکشہ آپ دونوں چوری کرنے والی تھیں۔ آپ پولیس لے کر آئے ہیں؟ افشاں کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ سچ میں مجھے نہیں، یہ نرمین کی عادت ہے ایسی حرکتیں کرنے کی۔ نرمین کا دل چاہا سمرین جو چپیڑ کھا کر اندر گئی تھی، وہی رکھ کر افشاں کو دے مارے۔ معاف کرنا بھائی، ہم تو صرف آپ کا رکشہ دیکھ رہے تھے، مہربانی کر کے میرا بیگ واپس کر دیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ نرمین نے سمجھداری سے قصہ مختصر کرنا چاہا۔ دوپٹہ اوڑھے، نظریں چرائے سنجیدگی سے بولتی، سردیوں کی گلابی شام جیسی لڑکی۔ مراد کے پہلو میں کئی برسوں سے پتھر بنا دل پگھلا۔ جذبات کی قہر زدہ ندی میں لہریں اٹھیں۔ نرمین نے جھجکتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ یہ بولتا کیوں نہیں؟ بیگ دینے آیا تھا تو بیگ دے کر جاتا کیوں نہیں؟
نمو کون ہے؟ سمینہ کو سمرین نے جگا دیا تھا۔ تم دونوں دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ مراد نے آہستہ سے بیگ کندھے سے اتار کر نرمین کی دہلیز پر رکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ بیگ دینے آیا تھا، اپنا آپ دے کر چلا گیا۔ نرمین معصوم تھی، کم عمر تھی، ابھی ان جذبوں سے انجان تھی۔ ابھی تو ذہن یہ پہیلی بھی بوجھ نہ پایا تھا کہ فروخت کے ساتھ لاک ہونے کے بعد وہ گھبرائی تو گھبرائی کیوں؟ یہ بھی نہ پتہ چلا کہ کوئی وہاں اپنا آپ چھوڑ گیا تھا۔ ابو جی نے تو بس تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی اور موسمبیاں بچوں میں بانٹی، باقی ریڑھی پر رکھ لیں۔ موسمبیاں تو 2 دن میں ہی نکل گئیں، جس سے گھر کا راشن ڈل گیا۔ مونگ پھلیاں روز کے روز بک رہی تھیں۔ وہ ماں سے خوب لڑی، انہیں ظالم، بے رحم اور نہ جانے کیا کیا قرار دے دیا۔ چپ کر جاؤ، خبردار جو ایک لفظ بھی باپ کے خلاف منہ سے نکالا، چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ سمینہ نے اسے لتاڑ دیا۔ تم لوگوں کی خاطر محنت کر رہے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی۔ ماں کی لتاڑ پر نرمین کو چپ لگ گئی۔ سچ سچ بتاؤ، مونگ پھلی کھانے کو دل کرتا ہے؟ نرمین نے چپکے سے چاروں کو جمع کیا۔ ہاں، لیکن ابو نے منع کیا ہے، فضا نے معصومیت آمیز اداسی سے بتایا۔ تمہیں ابو زیادہ پیارے لگتے ہیں یا مونگ پھلی؟ نرمین نے بڑی چالاکی سے گیند بچوں کے کوٹ میں ڈال دی۔ حذیفہ اور طلحہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سچ بولنا آسان نہیں تھا۔ نرمین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ تبھی وہ چاروں کو لے کر چھوٹے سے گودام میں گھس گئی۔ سب کی جھولیاں مونگ پھلی سے بھر گئیں اور نرمین کا منہ۔ ایک قطار میں 5 گودام سے برآمد ہوئے اور سامنے ابو جی کو دیکھ کر مونگ پھلی کے ساتھ ساتھ ساری خوشی بھی زمین بوس ہو گئی۔ زار زار روتے گھر کے بیرونی دیوار کے ساتھ سزا یافتہ مجرموں کی طرح قطار میں کھڑے تھے۔ نرمین نے چھت پر بھاگ کر جان بچائی تھی۔ دروازہ کھلا، ابو ریڑھی سمیت گھر سے برآمد ہوئے۔ خبردار جو کسی کی آواز نکلی، اپنے گھر چوری، چوروں کی اولاد نہیں ہو۔ اب گھر میں نہیں جانا جب تک میں واپس نہ آؤں۔ گلی کے نکڑ پر نمودار ہوتے مراد نے بے حد حیرت سے سوچا، وہ دوبارہ اس گلی میں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو اس کا راستہ نہیں۔ ہم تو صرف آپ کا رکشہ دیکھ رہے تھے۔ مہربانی کر کے میرا بیگ واپس کر دیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ ساری رات علی بخش ترکھان کے کندھے سے جھانکتی وہ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور علی بخش ترکھان کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ ہار کر مراد علی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ابا جی، آپ جنت میں خوش خوش اپنا آرا چلائیں، میں اپنی جنت بسانے جا رہا ہوں۔ اپنی جنت بسانے کی خوشی میں باپ کو یادوں سے بھی بے دخل کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے پتر، تیری مرضی۔ وہ ناراض ہو کر گئے تھے یا خوشی خوشی، مگر اس رات کمرے میں آرا چلنے کی آواز کی جگہ دھیمی دھیمی سرگوشیوں نے لے لی تھی۔ اے کریہ زار زندگی، کچھ دیر معذرت، میرا بھی دل کیا ہے ذرا مسکراؤں میں۔ بس اسی ترنگ، اسی لہک میں وہ دوبارہ اس گلی کا مسافر بن گیا۔ کیا ہوا تم چاروں کو؟ مراد نے بے حد حیرت سے دیوار کے ساتھ لگے چاروں بچوں کو دیکھا، جو اجنبی کو دیکھ کر شرمانے لگے تھے۔ بتاؤ نا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جھک کر پیار سے پچکارا۔ نیچے اتر نمو کی بچی، باپ کی مار سے بچ گئی، مجھ سے کیسے بچے گی؟ سمینہ کی آواز جوش جذبات میں گھر کی دیوار ٹاپ گئی تھی۔ تو کیا ہو جاتا جو وہ معصوم بھی 4 دانے مونگ پھلی کے کھا لیتے؟ آواز چھت پر سے آئی تھی۔ مراد کے کان کھڑے ہوئے۔ بہن بھائیوں کو چوری کرنا سکھا رہی تھی، تیرے تو ٹخنے سیکوں گی۔ کون سا پہلی بار ہوگا؟ مراد نے مسکراہٹ دبائی۔ نرمین باجی کی وجہ سے مار پڑی ہے۔ بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنے پیارے بھائی جان نرمین باجی کو جانتے تھے؟ سمرین کی زبان میں کھجلی ہوئی اور فر سب بتا دیا۔ اوہو، ابو جی اتنے سخت ہیں؟ مراد نے دور جاتی ریڑھی کو دیکھا۔ چوری کرنا بری بات ہے، فضا نے تو رٹو طوطے کی طرح دہرایا۔ یہ تو سچ ہے، مراد نے بردباری سے سر ہلایا۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں، یہ لو 5 روپے اور جا کر ابو جی سے مونگ پھلی خرید کر کھاؤ، پھر تو ابو جی غصہ نہیں کریں گے، آخر انہیں مونگ پھلی بیچنا ہی ہے۔ بچوں کو یہ آئیڈیا پسند آیا، تبھی 5 روپے کے سکے ہتھیلیوں میں دبا کر ابو جی کے پیچھے بھاگے۔ مراد نے سمرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اپنی آپی کے لیے بھی لے جانا۔ اس نے دوسرا سکہ اس کی مٹھی میں دبایا اور خود کھسک گیا۔ انور حسین نے بچوں کی ہتھیلیوں پر سکے دیکھے۔ ماں نے دیے ہیں۔ ایک لمحے کو دل ڈوبا، شاید سمینہ نے اپنی بچت نکالی ہو۔ کس کا دل نہیں چاہتا بچوں کے منہ میں ڈالنے کو؟
مگر صرف کھلانا ہی نہیں تھا، تن بھی ڈھانپنا تھا، علاج معالجہ بھی کروانا تھا۔ چاروں نے باجماعت نفی میں سر ہلایا۔ کس سے لیے ہیں؟ بچوں نے فرشتے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، مگر فرشتے نظر کہاں آتے ہیں۔ ایک دھواں گرما گرم مونگ پھلی سے اٹھ رہا تھا، دوسرا ابو جی کے کانوں سے۔ پہلی مار گھر کے اندر پڑی تھی، دوسری بیچ گلی میں۔ وہ زاروں کے تار روتے گھر کی طرف بھاگے۔ پہلی بار مونگ پھلی چرائی، پھر پیسے، اگلی بار یہ ستنگڑے ڈاکہ ڈالیں گے۔ ابو جی کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ابو جی، چرائے نہیں تھے، میں نے جمع کیے تھے، وہی دیے ہیں۔ نرمین نے ڈرتے ڈرتے بچوں کی جان چھڑائی، گویا گناہوں میں ایک اور جھوٹ کا اضافہ کیا۔ تجھے کیا تکلیف تھی؟ میں ان کا باپ ہوں یا دشمن؟ ابو جی نے غصے میں آج ریڑھی بھی نہیں لگائی تھی، ویسے ہی واپس آ گئے تھے۔ سارے سیاپے تم لوگوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ نرمین نے پوری سنجیدگی سے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ یہ بچے ہیں ابو جی، انہیں ان سیاپوں کا نہیں پتہ۔ ان کا دل چاہتا ہے اچھی چیزیں کھانے کو، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ کر کیسے صبر کریں؟ نمو، سمینا نے غصے سے ٹوکا۔ یہ بڑے نہیں ہیں ابو جی، انہیں اپنی غربت کی سمجھ نہیں ہے، اور نہ آپ کی مار انہیں سمجھا سکے گی۔ وہ غصے سے کہہ کر بچوں کو لے کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ انور حسین گنگسا اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ بچی ہے، جذبات میں بول گئی۔ سمینا، کیا میں اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، آپ تو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ نہ دن کا چین، نہ راتوں کا آرام۔ سمینا تڑپ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھی۔ وہ بھی جلدی سمجھ جائیں گے۔ نرمین کی زبان، وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ بڑی تو ہونا ہی تھا۔ سمینا کی سمجھ میں نہ آیا۔ مطلب لڑکیاں اتنی بڑی ہو گئی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے خود کلامی کی اور منہ پر صافہ ڈال کر لیٹ گئے۔ کیا ہوا؟ سونے دو۔ حد درجہ روکھا لہجہ۔ سمینا چپ ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ، پیسے کس نے دیے؟ سکوں، ورنہ ابو سے زیادہ ہڈیاں سیکوں گی۔ وہ ہٹلر بنی، فضا اور سمرین سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو رو رہے تھے، فضا نے معصومیت سے جواب دیا۔ روتے ہوئے سکہ نظر آ گیا، دینے والے کا منہ نہیں۔ نرمین نے فضا کا کان کھینچا۔ انہوں نے 5 روپے آپ کے لیے بھی دیے تھے۔ سمرین نے بانڈا پھوڑا۔ میرے لیے؟ انہوں نے کہا اپنی باجی نرمین کے لیے بھی لے جانا۔ وہ آپ کو جانتے تھے باجی؟ کون باجی کو جانتا ہے؟ ماں کی آواز پر نرمین چپ کی چپ رہ گئی۔ اعصاب سن سے ہو گئے۔ کون جانتا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ بوکھلائی سمینا سمرین پر جھک گئی۔ امی بکواس کر رہی ہے، مجھے کون جانتا ہوگا؟ نرمین ماں سے زیادہ بوکھلائی۔ بول سمو۔ سمینا نے سمرین کا بازو جکڑا۔ کون تھا؟ کس نے پیسے دیے تھے؟ ماں کا غصہ دیکھ کر سمرین سہم گئی۔ پتہ نہیں۔ اور تم نرمین، تم نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا۔ ماں کا صدمے سے برا حال تھا۔ ان نامساعد حالات میں سارا زور بچوں کی تربیت پر ہی تو تھا۔ کامیاب انسان بنتے ہیں یا نہیں، ان کے نصیب اچھے انسان تو بنا دیں۔ تو کیا کرتی؟ ابو جی انہیں ڈانٹے جا رہے تھے۔ بات سن۔ سمینا اس کا بازو پکڑ کر دروازے کے پاس لے گئی۔ کبھی کسی اجنبی سے بات تو نہیں کی؟ ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ توبہ توبہ امی، کبھی بھی نہیں، اور جب سے چھٹیاں ہوئی ہیں میں تو کبھی گھر سے نکلی نہیں۔ افشاں سے پوچھ لیں، اپنے بچوں کی گواہی غیروں سے مانگوں گی۔ اعتبار ہے تم پر، بس تمہاری کچی پکی عمر سے ڈر لگتا ہے۔ نرمین کی اڑی اڑی رنگت نے سمینا کو اپنا لہجہ نرم کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر نہ جانے کب تک بیٹھی وہ فضا اور سمرین کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ کچھ سمجھ میں آیا تھا، کچھ اوپر سے گزرتا رہا، مگر وہ زور زور سے اس بات میں سر ہلاتی رہیں۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی، کسی غیر سے کچھ نہیں لینا۔ بات سنو۔ ماں کے جانے کے بعد نرمین نے سمرین کو پیار سے پاس بلایا۔ آپا، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ سمرین کو لگا آپا جھانپڑ رسید کرے گی۔ مجھے پتہ ہے، آئندہ وہ آدمی دوبارہ ملے تو مجھے ضرور بتانا، لیکن امی کو پتہ نہ چلے۔ نرمین کو تجسس نے گھیر لیا۔ مجھے تو اس کی شکل یاد نہیں۔ سمرین کے جواب پر نرمین کا دل سچ مچ جھانپڑ لگانے کو چاہا، مگر دروازے پر ہوتی دستک پر بس اسے گھورتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کیسی ہو؟ فرخ ہاتھ میں کھیر کی پلیٹ لیے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ کچھ بیزار سی لگی۔ تمہارے لیے کھیر لایا ہوں۔ فرخ نے پلیٹ سامنے کی۔ ٹھنڈی میٹھی کھیر دیکھ کر نرمین کا مزاج خوشگوار ہو گیا۔
اچھا اور باقی میرا منہ دیکھیں گے؟ اس نے اوپر والی پلیٹ ہٹا کر کھیر کا دیدار کیا۔ تو کیا پوری پتیلی اٹھا لاتا؟ فروخ نے حیرت سے دریافت کیا۔ ہاں، پھر خالہ تمہیں دھو کر رکھ دیتیں، وہ کھلکھلائی۔ مراد بھائی آئے تھے؟ کون مراد بھائی، اور یہاں کیوں آنے لگا؟ نرمین بگڑ گئی، ابھی ابھی تو ماں کی پیشی بھگتی تھی۔ کیا ہوا، تمہارا بیگ نہیں دے کر گئے؟ فروخ سٹپٹا گیا۔ اچھا وہ، نرمین کو حیران چہرے اور گمسم آنکھوں والا نوجوان یاد آ گیا۔ آپ کا نام نرمین فاطمہ ہے؟ ہاں دے گیا تھا، بہت ہی بدتمیز انسان ہے، تمہارے گھر تک بیگ دے گیا، اسی لیے بدتمیز ہے۔ فروخ کو تاؤ آ گیا، تمہاری بھی عقل ٹھکانے نہیں ہے، تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ استاد ہیں میرے۔ ہیں؟ تم نے ان سے رکشہ چلانا سیکھنا تھا؟ میتھس پڑھاتے تھے، اس نے جتایا۔ معمولی انسان نہیں ہے۔ نرمین کچھ اور بھی پوچھتی کہ اچانک اس اجنبی شخص میں دلچسپی محسوس ہونے لگی کہ سمینہ آ گئی اور فروخ سے سلام دعا کرنے لگی۔ چاچا کہاں ہیں؟ فروخ نے صحن کے کونے میں اوندھی سیدھی پڑی ریڑھی کو دیکھا۔ ہاں طبیعت بس ٹھیک نہیں تھی تو واپس آ گئے، سمینہ نے آہستہ سے بتایا۔ خدیجہ نے کھیر کے جو حصے نکالے تھے ان میں ایک پلیٹ کم تھی، ابھی بھلکڑ ہو گئی ہوں، ایسی بھلکڑ ہو گئی ہوں کہ حصے پورے نہیں نکالے، پر مجھے اچھی طرح یاد ہے بشارت بھائی کی پلیٹ نکالی تھی، تبھی فروخ خالی پلیٹیں لے گیا۔ اماں اب بس کریں، اور کتنے گھروں میں بھیجیں گی؟ صبح سے پورا محلہ گھما ڈالا ہے۔ اس نے بیزاری سے پلیٹیں رکھیں۔ آہا مل گئی نا، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی، نیلے پھولوں والی پلیٹ میں کھیر نکالی تھی، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس اب یہ ڈونگا نرمین کے گھر دے آؤ۔ انہوں نے ایک ڈونگا اس کی طرف کھسکایا تو فروخ نے نیلے پھولوں والی پلیٹ کو بے چارگی سے دیکھا۔ وہ تو میں دے آیا تھا۔ یہ ایک پلیٹ؟ خدیجہ نے سر پیٹ لیا اور اچھی خاصی سلواتیں سنا دیں۔ اتنا بڑا ٹبر اور ایک پلیٹ کھیر، یہ تو داڑھ بھی گیلی نہ ہوئی، بس لمبے ہی ہوتے جاؤ، عقل ٹخنوں میں ہے۔ اچھا اور باقی میرا منہ دیکھیں گے؟ ماں کا حساب بڑا پکا تھا، ہر گھر میں فرد کے حساب سے کھانا بھجواتی تھیں۔ اپنی جلد بازی پر فروخ خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ میں اب دے آتا ہوں، رہنے دو، اب اندھیرا ہو رہا ہے، اب جا کر دروازے کھٹکھٹائے گا، صبح دیکھوں گی۔ انہوں نے ڈونگا ڈھانپ کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس تھوڑی سی کھیر کو سب نے کیسے بانٹا ہوگا۔ سمینہ نے سارے بچوں کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک چمچ سب کے منہ میں ڈال دیا اور آخری 2 چمچ نرمین کی طرف بڑھا دیے تھے۔ بچے منہ میں گھلتی مٹھاس کا مزہ لے رہے تھے۔ انگلی سے پلیٹ چاٹتی نرمین کو یاد آیا، نہ جانے کب سے ماں نے خود مٹھاس نہیں چکھی تھی۔ فضا میں دبیز دھند کا بسیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ اس دھندراج کے سامنے اسٹریٹ لائٹس بھی سکڑی سمٹی جاتی تھیں، مگر کاکے کے ہوٹل کی خدمت ہر گزرنے والے کو مہربان ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے لیتی تھی۔ لنڈے کے لمبے کوٹ، گرم موٹی چادروں اور کھیس کی بکل مارے سر پر ٹوپی رکھے کوئی بندہ پہچان میں نہ آتا، پھر گرمائش سے ٹھٹرتے اعصاب سکون پاتے تو ٹوپی گھٹنوں اور کھیس کندھوں پر آ جاتے تو آنے والی شناخت ہوتی۔ بازی بہت بے دلی سے کھیلی جا رہی تھی، شرط کے بغیر بازی کا مزہ ان جواریوں کو کہاں آتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ سردی سے اعصاب ہی نہیں جیبیں بھی سکڑی ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے منشی صاحب، آج کوئی لہر نہیں، کوئی ترنگ نہیں، کاکے نے چھیڑا۔ اس قیامت کی سردی میں چائے بنا بنا کر اسے چائے کی خوشبو سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر کیا کرتا، یہ تو کاروبار کے عروج کے دن تھے، اسی کے بدولت جیب گرم اور مزاج بشاش تھا۔ چھوڑ یار، کیا لہر کیا ترنگ، منشی اکرم نے بیزاری سے پتہ پھینکا۔ حکومت نے وقتی طور پر بھٹے بند کر دیے تھے، بھٹے کی اسے اتنی فکر نہ تھی، وہ کون سا اسی ایک نوکری کے سہارے بیٹھا تھا، مگر دل بجھ گیا کہ وہ رنگین سنگین انداز و اطوار والی چلبلی بہو اپنے خاندان کے ساتھ کسی اور کام کی تلاش میں کوچ کر گئی تھی۔ کیا بتاؤں، گھر والی بیمار ہے، گھر کا حشر ہو گیا ہے، بچوں کا برا حال ہے۔ منشی اکرم نے آہ بھری۔ تو چاچا گھر والی کا علاج کرواؤ، تم تو نئی گھر والی ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ مراد کے ایک ہی جملے نے محفل کو کشتِ زعفران کر دیا۔ منشی اکرم خجل سا ہو گیا۔ یہ کمبخت رکشے والا ہمیشہ غلط وقت پر انٹری دیتا ہے، تو کیا ہوا، دوسری کروں تو کوئی پابندی تھوڑی ہے، انصاف کیسے کرو گے چاچا، نہ کر پائے تو عذاب۔ مراد کرسی کھینچ کر بیٹھا۔
نظر پتوں پر دوڑائی۔ کیسا عذاب! عورت کو چاہیے کیا؟ 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کو کپڑے۔ اکرم تاؤ کھا کر بولا۔ بس۔ مراد نے نظر اٹھا کر دیکھا تو شفاف آنکھیں سرخ سی ہو گئی تھیں، جیسے اکرم کے جملے نے اسے اندر سے چٹکی کاٹی ہو۔ ہاں تو اور کیا؟ منشی نے مونچھوں کو تاؤ دیکھ کر داد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ نہ جانے کیوں مراد اور منشی جب بھی آمنے سامنے ہوتے تو ان کو کسی نہ کسی بات پر بحث ہو ہی جاتی تھی۔ مراد کے تند و تیز جملے منشی کو دھول چٹاتے اور لوگ خواہ ہنس اٹھاتے۔ محبت، عزت، وفاداری۔ منشی نے چھت پھاڑ قہقہ لگایا۔ یہ تم پڑھے لکھے لونڈوں کے سیاپے، اسی لیے تو اب تک گھر نہ بسا پایا۔ او لڑکے، مرد کی جیب دیکھتے ہیں۔ جیب جتنی اچھی کمائی اتنا اچھا رشتہ قدموں میں پڑا ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ منشی اکرم، تیری پہلی بیوی اور بچے کیا ہوئے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ کیونکہ مرد کبھی بڈھا نہیں ہوتا۔ مراد ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا کون ہنسا، کس نے منشی کے زوم کو دل کھول کر داد دی۔ وہ تو بے خیالی میں سفر کرتا چیک 59 کے ایک پکے گھر کے ہرے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، اور نہ جانے کب تک کھڑا رہتا کہ اس شخص کی پکار نے واپس کاکے کے ہوٹل پر لا پھینکا۔ وہ شخص منشی اکرم سے لجاجت بھرے لہجے میں بات سننے کو کہہ رہا تھا۔ مراد کی خاموشی نے منشی کا سینہ چوڑا کر دیا کہ آج کا معرکہ وہ جیتا ہے۔ تبھی تو مراد کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ 2-4 گھڑی یہاں سکون لینے آیا ہوں، تم بھیک منگوں کو یہ بھی گوارا نہیں۔ اس شخص کا شرم اور لجاجت سے سرخ پڑتا چہرہ مراد بری طرح چونکا۔ وہ مونگ پھلی کے ریڑھی کھینچتا شخص اور اس کے پیچھے لپکتے 4 بچے۔ کس دینے آئے ہو؟ بات کرنی تھی، گھر بھی گیا تھا مگر۔ جلدی بول۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ اکرم ایک طرف جا کر بات سن لے۔ منشی بضد تھا کہ سب کے بیچ بات ہوگی۔ مراد کا دل چاہا منشی کی گردن پکڑ کر دکان سے باہر پھینک دے۔ چاچا، جا کے بات سن لے۔ مراد کا دخل دینا منشی کو اچھا نہیں لگا، مگر وہ بادلے ناخواستہ اٹھ کر اس شخص کے ساتھ باہر چلا گیا۔ مراد نے کچھ لمحے بے چینی سے گزارے، پھر کسی کو پتے پھیٹنے کا کہہ کر خود دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں، دکان رہن رکھوائی تھی، رہن چھڑا لو، دکان لے لو، قسط تو دیتا رہوں گا، دکان میں سامان رکھنے کی اجازت دے دو۔ وہ شخص ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اچھی بھلی تیری ریڑھی چل رہی ہے، دکان میں سودا کہاں سے ڈلواؤ گے؟ کچھ نہ کچھ کر لوں گا، ریڑھی سے گزارا نہیں ہوتا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بڑی والی تو شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ اچھا، منشی چونکا۔ اس کا چونکنا مراد کو ناگوار گزرا۔ کون سا سن لگا ہے، 16واں یا 17واں؟ اس کی ماں کو پتہ ہوگا۔ انور حسین نے سادگی سے بتایا۔ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوگی چاچا۔ منشی کے ہر معاملے میں دخل دینا مراد کی عادت ہی بن گئی تھی۔ نہ تجھے کیا اللہ نے مجھ پر منکر نکیر مقرر کیا ہے؟ منشی بری طرح جھنجھلایا۔ میں تو بس جا رہا تھا۔ مراد نے خواہ کان میں انگلی چلائی۔ جا انور حسین، صبح گھر آؤں گا، پھر بات کرتے ہیں۔ منشی نے جان چھڑائی۔ کچھ گنجائش نکال کر آنا منشی صاحب۔ انور حسین نے آس کی ڈور تھامی۔ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی سردی سے سرخ ہوتی ناک سہلاتا مراد کو گھورتا اندر چلا گیا۔ اس سود خورے کے چکر میں کیسے پڑ گئے چاچا؟ مراد انور حسین کے مقابل آیا۔ نصیب کے چکر میں، انہوں نے آہ بھری۔ آ جائیں، ادھر ہی جا رہا ہوں۔ مراد سامنے رکشے کی طرف بڑھا۔ جتنا رکشے کا کرایہ ہے، اس میں بچوں کے لیے کوئی چیز نہ لے جاؤں؟ انور حسین نے گنی کترائی۔ 3-4 تو گلیاں ہیں، 3-4 گلیوں کا کرایہ مانگا کس نے ہے چاچا؟ آ جائیں، سردی بہت ہے، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ انور حسین کی مراد سے کبھی بات چیت نہ ہوئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہیں کہیں رہتا ہے، تبھی خاموشی سے رکشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ہلکی کنمن نے موسم متوالا کر دیا تھا۔ بارش تھی، مگر سردی کی شدت اتنی نہ تھی۔ قریبی باغات سے اترے کینو، امرود اور گریپ فروٹ سے لدی ریہڑیاں ایک کے بعد ایک اس کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ خوش ذائقہ پھلوں کے خوشنما رنگ موسم کی رنگینی کو اور بڑھا رہے تھے۔ کچے پکے مکانوں کے گرد ننھے برساتی مینڈک پھدکتے تھے، اور ان کے پیچھے وہ دونوں بھی، طلحہ اور حذیفہ، کبھی مینڈک پکڑتے، کبھی چھوڑتے، ان کے پیچھے بھاگتے۔ شاید غریب کے بچے کو کھیلنے کے لیے قدرت اپنے کھلونے دے دیتی ہے۔ گھر سے نکلتے کچھ دور چلتے ہی، رستے میں ہے اس کا گھر، کل صبح دیکھا تو
بال بناتی وہ کھڑکی میں آئی نظر۔ وہ کب سے رکشے میں نیند دراز بظاہر اپنے موبائل میں مگن گنگنا رہا تھا۔ ایک آدھ سواری نے رک کر پوچھا بھی، رکشہ خالی ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نظریں کب سے درِ جاناں کا طواف کرتی تھیں، مگر مجال ہے جو کسی نے ادھ کھلے دروازے سے باہر جھانکا ہو، سوائے ان ٹنڈوں کے جو مینڈکوں کے پیچھے پھدکتے پھر رہے تھے۔ کیا کروں؟ سوالی بن کر دستک ہی دے دوں؟ کیا خبر دیدار کی خیرات نصیب ہو جائے؟ یہ خیال اس شدت سے وارد ہوا کہ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اسی لمحے ثمینہ کو کب سے غائب ہوئے بچوں کا خیال آیا۔ نمو، طلحہ اور حذیفہ کہاں ہیں؟ باہر ہیں، گاجریں کاٹتی اور کچر کچر کھاتی نمو نے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا کہ منہ میں تو گاجر تھی۔ کم بخت، آدھا کلو گاجریں تو خود ٹھوس گئی ہے، ہانڈی کس کی بناؤں گی؟ ثمینہ نے اس کے سامنے سے پرات کھینچ لی۔ جاؤ انہیں لے کر آؤ، سردی لگ گئی تو سیاپا ہو جائے گا۔ کیا مصیبت ہے؟ کھل کر گاجریں بھی نہیں کھا سکتے؟ وہ بڑبڑاتی سر پر دوپٹے کا پلو ڈالتی باہر نکلی۔ مراد اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ بے چین دل کو قرار مل گیا تھا۔ اتنی پرمشقت زندگی گزاری تھی کہ محبت کا خیال تک چھو کر نہ گزرا تھا۔ اسے پیسے جمع کرنا تھا اور رکشے کی جگہ ٹیکسی لینا تھی۔ شادی کا کوئی ذکر بھی کرتا تو ہنس کر ٹال جاتا، گھر بسانے کا دھیان نہ آتا اور گھر والی کا کوئی تصور ذہن میں نہ تھا۔ پھر سامنے وہ آ گئی، محبت کی گھنٹیاں بجنے لگیں، گھر بسانے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی، اور گھر والی کیسی ہو اس تصور سے ذہن اور دل آباد ہو گئے۔ وہ جیسے اسی کے وجود کا کوئی گمشدہ حصہ تھی۔ وہ آدم تھا، اپنی حوا کی تلاش میں تھا، مگر اپنی ہی تلاش سے بے خبر۔ اسے دیکھ کر مکمل ہونے کا احساس ہوا، اسے پا کر مکمل ہونا چاہتا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ نرمین نے آتے ہی گھرکا۔ انہوں نے ننھی منھی ہتھیلیاں سامنے کھول دیں۔ ہائے گندے مندے، مٹی میں لتھڑے چھوٹے چھوٹے مینڈک! اخ تھو، دفع کرو ان کو، پھینکو انہیں، کتنے گندے ہو تم! اس نے تار تار دو جھاپڑ ان کی گدی پر لگائے۔ مراد نے بے اختیار اپنی گدی سہلائی۔ چلو اندر۔ وہ دونوں کو کھینچ کھانچ کے اندر لے گئی اور دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ کیا بے نیازی تھی! ایک بار جو پلٹ کر دیکھا ہو، دیکھ لیتی تو جان جاتی، محبت کیسے دیدہ و دل چشم رکھ کیے بیٹھی ہے۔ مراد نے ایک پرسکون سانس بھری اور فرنٹ سیٹ پر آ کر رکشہ سٹارٹ کیا۔ وہ مخصوص ہارن بجاتا دروازے کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ گھر سے نکلتے ہی، کچھ دور چلتے ہی رستے میں ہے اس کا گھر۔ اگر اب گھر سے نکلے تو میں ابا کو شکایت لگا دوں گی، گندے ڈڈوؤں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نرمین نے ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں بستر میں دھکیلا۔ فضا اور سمرین پہلے ہی دوسری چارپائی پر اپنی گڑیاں لے کر بیٹھ گئی تھیں۔ کچن سے کچی مونگ پھلی بھننے کی خوشبو آنے لگی۔ نرمین دل گرفتہ سی بچوں کے پاس بیٹھ گئی، جو لحاف میں منہ دیے گھسر پھسر کرنے لگے تھے۔ اب ابو ساری مونگ پھلی لے کر بیچ دیں گے اور ہمارے نصیب میں صرف ان کی خوشبو آئے گی۔ بچے کہاں ہیں؟ باہر سے انور حسین کی آواز آئی۔ کمرے میں بٹھایا ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، باہر گھوم رہے تھے۔ ثمینہ نے کام ختم کر لیا تھا۔ گرما گرم مونگ پھلی اس جھاپڑی میں منتقل ہو گئی تھی جو انور حسین نے ریڑھی پر رکھنی تھی۔ بچوں کے لیے اس میں سے نکال دو۔ انور حسین نے الماری سے چنگیر نکال کر ثمینہ کے سامنے کی تو وہ ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ریوڑیاں بھی لایا ہوں، ضروریات پوری کرنے کے چکروں میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے بچے خواہشیں بھی رکھتے ہیں۔ وہ چنگیر سمیت ثمینہ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے تو نرمین کی بات کو دل پر ہی لے لیا۔ آنکھیں کھول دیں اس نے میری۔ وہ خود ہی مونگ پھلی نکالنے لگا، اور جب دونوں کمرے میں آئے تو باپ کے فیاضی دیکھ کر بچوں کی ہنسی نہ رکتی تھی۔ ثمینہ نے دونوں چیزیں برابر بانٹ دیں۔ بچے ہنستے باتیں کرتے کھانے لگے تو انور حسین اپنی نم آنکھیں چھپاتا باہر نکل گیا۔ ثمینہ ذرا فرصت سے بچوں کے پاس ہی لیٹ گئی۔ امی، اس نے میری مونگ پھلی لے لیے۔ فضا نے دہائی دی۔ میں نے نہیں لی، وہ تو میرے گرے تھے۔ بری بات، لڑ لڑ کر نہیں کھاتے، برکت ختم ہو جاتی ہے، ثمینہ نے ڈانٹا۔ نرمین ان کے پیروں کی طرف گود میں مونگ پھلی رکھے مزے سے ریوڑی چبا رہی تھی۔ تبھی حذیفہ نے ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ امی، اس کو باہر نکال لوں؟ کس کو؟ ثمینہ پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ جو میری جیب میں ہل رہا ہے۔ کیا ہے؟ حذیفہ ذرا اونچا ہوا، ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے کر کے کھول دیا، اور عین سامنے نرمین بیٹھی تھی جس کی آنکھیں اس ننھے منھے ڈڈو کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
نرمین سے گلے ملنے کی چاہ تھی یا اپنا تعارف کروانا؟ مقصود کے موصوف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھلانگ لگا دی۔ اس سے لمبی چھلانگ اور اونچی چیخیں نرمین کی تھیں۔ فضا اور سمرین نے بنا کچھ جانے بوجھے لحاف میں منہ دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ سمینہ بوکھلا کر اٹھی۔ نرمین کونے میں پڑے ٹرنک پر چڑھ گئی۔ حذیفہ نے بھاگ کر اپنا ڈڈو قابو کیا۔ گندے، اس کو باہر پھینکو ورنہ میں جوتے سے مار دوں گی، وہ چلا رہی تھی اور حذیفہ ہتھیلی پر اسے سجائے آگے بڑھتا معصومیت سے کہہ رہا تھا، آپی یہ ڈڈو نہیں ہے، یہ شہزادہ ہے، اس کو پاری کریں، یہ شہزادہ بن جائے گا۔ آخ تھو، ڈڈو کو پیار کرنے کا خیال ہی دل الٹا گیا۔ کمینی افشاں بچوں کو نہ جانے کون کون سی کہانیاں سناتی رہتی تھی۔ نرمین نے حذیفہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ متوقع شہزادہ اڑ کر دروازے کے باہر گیا۔ اگلا ہاتھ حذیفہ کی کمر پر پڑا تو سمینہ نرمین کو ہی سخت سنانے لگی۔ لوٹا کی لوٹا ہو کر ننھے منھے سے مینڈک سے ڈر رہی تھی۔ ختیجہ خالہ کے گھر سے آیا کھیر کا ڈونگا کام آ گیا کہ منشی اکرم کی خاطرداری کے لیے زیادہ جتن نہیں کرنے پڑے۔ کھیر بھجوا کر سمینہ نے جلدی سے انڈے ابلنے رکھ دیے۔ اپنے جہیز کے بچ جانے والے برتنوں میں سے سب سے اچھا کپ اور پرچ نکالی۔ نرمین کا کتنا دل چاہتا تھا اس میں چائے پینے کو، مگر مہمان کا قدم گھر سے باہر ہوتا اور کپ پرچ دھل دھلا کر شوکیس میں۔ یہ موٹی تون والا بندہ کون ہے جس کی اتنی خاطر ہو رہی ہے؟ نرمین نے کینہ توس نگاہوں سے بیٹھک کا دروازہ دیکھا۔ 2 بار کھڑکی سے جھانک کر آئی تھی، خالی ہوتے ڈونگے کا غم لگ گیا۔ بدقسمتی سے تون کا لفظ بچوں کے کانوں میں پڑ گیا۔ انہوں نے صحن میں گھوم گھوم کر گانا شروع کر دیا، بابو جی کی تون تو دیکھو، دفن ہے اس میں بکرا کوئی۔ مرغا اپنی مرضی سے بکرے میں بدل گیا تھا۔ نہ نظم یاد تھی نہ پورے الفاظ، لیکن شرمندہ کروانے کو اتنے لفظ ہی بہت تھے۔ انور حسین دانت پیستا باہر نکلا۔ نرمین چائے کی ٹرے لیے دروازہ کھٹکھٹانے کو تھی، رکھ دے۔ وہ دانت پیستا دونوں کو کان سے پکڑ کر اندر کمرے میں بند کر آیا۔ اب وہ بابو کی تون میں بکرا دفن کرتے یا مرغا، بابو کی سماعتوں سے دور ہی رہتا۔ نرمین نے ٹرے میز پر رکھ کر بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ سلام تایا جی۔ ماں نے بتایا تھا سامنے والا باپ سے عمر میں بڑا ہو تو تایا جی کہتے ہیں، چھوٹا لگے تو چاچا جی۔ تایا جی ٹکر ٹکر نرمین کو دیکھنے لگے۔ والی سی عمر، جیسے منہ بند کچی کلی، جیسے ہوا بھی چھوئے بغیر گزری ہو۔ اور مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، مرد کی تو جیب دیکھی جاتی ہے۔ منشی اکرم کو اپنی بھاری جیب اور انور حسین پر کیے بھاری احسان پر فخر محسوس ہوا۔ تایا جی نے سلام کا جواب نہ دیا تھا۔ نرمین نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ دوسرے لمحے باوجود ضبط کے ہنسی پہاڑی جھرنے کی طرح لبوں سے پھوٹ اٹھی۔ تایا جی کی مونچھوں پر کھیر لگی تھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے وہاں سے بھاگ گئی۔ بس میرے گھر میں اسی ہنسی کی کمی ہے۔ انور حسین معذرت کرتا ہوا واپس آ کر بیٹھ گیا، پھر اٹھا اور تولیہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ صاف تولیہ ہے جی، منہ صاف کر لیں۔ بنا شیشہ دیکھے منشی صاحب کو جائے واردات کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے پیالی چمچہ رکھا، منہ صاف کیا، مونچھیں سنواری۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ غرض تو آپ کے سامنے ہے منشی صاحب، دکان واپس مل جائے، ہر مہینے قرض کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ دکان میں سامان کہاں سے بھرے گا؟ اللہ سبب بنائے گا، بس آپ احسان کر دیں۔ انور حسین نے امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اب اللہ رسول کو درمیان میں لے آئے ہو تو کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ کھڑا ہوا تو انور حسین بھی تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ قرض کے بھی اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، خیر تمہارے لیے راہ نکال لوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ انور حسین کی ہاتھ جوڑ کر دی گئی دعائیں طویل ہو گئیں تو منشی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ یہ تمہاری بڑی لڑکی تھی نا؟ منشی نے کھڑے کھڑے کپ اٹھا کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ جی، بلاؤ۔ منشی کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ انور حسین حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب اتنی اچھی چائے لائی ہے تو انعام تو بنتا ہے نا؟ منشی نے قہقہ لگایا تو انور حسین نرمین کو آواز دینے لگا۔ وہ سہمی ہوئی آئی، کہیں بے ساختہ ہنسی کی شکایت تو نہیں لگ گئی؟ لے بھئی تمہارا انعام۔ منشی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 500 کا نوٹ نکالا۔ نہیں نہیں منشی صاحب، یہ بہت زیادہ ہیں۔ انور حسین نے بوکھلا کر روکنا چاہا۔ تمہاری بیٹی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، لو بھئی پکڑو۔ نرمین نے باپ کو دیکھا۔ باپ نے اس بات میں سر ہلایا۔
نوٹ پکڑتے نرمین نے سر پر پیار لینے کے لیے اس کے سامنے سر جھکایا تو منشی صاحب کا ہاتھ سر کے بجائے اس کے کندھے سے پھسلتا کمر تک چلا گیا۔ ایک لمحے کا کھیل تھا، کسی کو اندازہ بھی نہ ہوا۔ اس میں طلب تھی، ہوس تھی، کل آنا، کھل کر بات کریں گے، وہ کہہ کر باہر کی سمت چلا۔ انور حسین خوشی میں بوکھلایا، اس کے پیچھے نکل گیا۔ نرمین نے 500 کے نوٹ کو کھول کر بے یقینی سے دیکھا اور ماں کے پاس بھاگی۔ کیوں میرا نوٹ ہے، مجھے دے کر گئے ہیں، آپ کیوں رکھیں گے؟ سمینا نے پیسے کیا رکھے، مارے صدمے کے نرمین کی آنکھیں جھلک آئیں۔ سارے مہمان بچوں کو ہی پیسے دے کر جاتے ہیں، مگر کام تو بڑوں کے ہی آتے ہیں۔ سمینا نے ابلے ہوئے انڈے ڈونگے میں چھپائے، مہمان تو کھائے نہیں۔ رات کو 2 آلو ڈال کر شوربہ سالن بن جاتا۔ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، میں احتجاج کروں گی۔ جا کے جلوس نکال لے۔ سمینا زچ ہو گئی۔ ابھی ابو سے تو پوچھنے دو، رکھنے بھی ہیں یا واپس کرنے ہیں؟ رکھنے نہ ہوتے تو مجھے کیوں اشارہ کرتے کہ لے لو؟ کیا ہو رہا ہے؟ انور حسین مطمئن سا اندر داخل ہوا۔ منشی اکرم نے جس طرح تسلی کروائی تھی، لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ 500 اس کو کیوں دے کر گیا ہے؟ اب کہتی ہے مجھے دو۔ سمینا نے نوٹ انور حسین کی طرف بڑھایا۔ ابو جی، میرا بند جوتا نہیں ہے، چپل میں پاؤں ٹھٹر جاتے ہیں۔ نرمین نے دہائی دی تو انور حسین نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اچھا، صبح ماں کے ساتھ جا کر لے لینا۔ نرمین کی گویا عید ہو گئی۔ ساری رات سرہانے تلے رکھ کر سوچتی رہی، بند جوتا کس رنگ کا اور کیسا لینا ہے؟ نہیں، کوئی شال لے لیتی ہوں، پرانی والی کا تو رنگ ہی اڑ گیا ہے۔ کافی کا ڈبہ کتنے کا آتا ہوگا؟ ایک بار فروخت نے پلائی تھی، اور وہ انیزہ بھی کتنی شوخیاں مارتی ہے کہ ہم تو سردیوں میں چائے نہیں کافی پیتے ہیں۔ گولڈن کلر کی جھمکیاں نہ لے لوں؟ مینا بازار پر پہن کر جاؤں گی تو ساری سہیلیاں دیکھتی رہ جائیں گی۔ ایک کے بعد ایک خواہش، کیسے پورا کرے، کسے پورا کرے، کسے چھوڑ دے؟ کیا بات ہے نمو، ابھی تک سوئی نہیں؟ سمینا سارے کام سمیٹ کر آخری نظر بچوں کو دیکھنے آئی تھی۔ امی جی، نرمین اٹھ کر بیٹھ گئی، زندگی بہت ادھوری سی لگتی ہے۔ کیوں بیٹا، کوئی خواہش بھی تو پوری نہیں ہوتی؟ کومل سا لہجہ اداسی لیے ہوئے تھا۔ ماں کا دل مٹھی میں آ گیا، مگر کیا کرتی، خود تو صبر کا گھونٹ پی کر سوتی تھی، تو صبح نہار منہ بھی وہی پینا پڑتا تھا، بیٹی کو بھی یہی درس دینا تھا۔ خواہش کا کیا، ایک پوری ہوتی تو دوسری بیدار ہو جاتی، یہ تو جنگل کی طرح اگتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک سا پیدا کیوں نہیں کیا؟ اس کی تقسیم ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سمینا نے سادگی سے کہتے بچوں پر لحاظ ٹھیک کیا۔ معصوم فرشتے نہ جانے کون کون سی خواہشیں ہر روز تکیے تلے رکھ کر سوتے ہوں گے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ غربت میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں، لیکن اگر آپ غربت میں مرتے ہیں تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ سمینا نے تیزی سے پلٹ کر نرمین کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ ایسی باتیں کر جاتی تھی کہ سمینا کو ڈر سا لگتا تھا۔ اس کے اندر تسلیم اور رضا کم تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی بے چین روح ہے جو اسے کچھ کرنے پر اکساتی ہے، مگر وہ کیا کرے، کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا تھا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو نرمین، ایک اکیلے ابو جی کی محنت اور ہم اتنے جی کھانے والے۔ امی جی، یہ 500 کا نوٹ جس کے لیے میں نے آپ سے اتنی بحث کی، میں خود بھی تو کما سکتی تھی۔ وہ کیسے؟ تم لڑکی ہو نمو۔ سمینا مزید ڈر گئی۔ تو کیا ہوا، میں پکوڑے بنا کر اسکول کے اندر بیچ سکتی ہوں، یا آلو کی ٹکیاں۔ لیکن نمو، لوگ کیا کہیں گے؟ میں کون سا بھیک مانگوں گی جو لوگ کچھ کہیں گے؟ نرمین کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ ماں ڈر کیوں رہی تھی؟ اچھا فالتو باتیں مت سوچا کرو، دعا کرو تمہارے ابا کو دکان مل جائے تو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم دل لگا کر پڑھو، پرسوں سے اسکول بھی کھل رہے ہیں۔ سمینا نے ساری گفتگو لپیٹ دی تو نرمین خاموشی سے لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے، دل لگا کر پڑھ لوں گی، پھر کالج میں داخلہ لے لوں گی، لیکن… وہ ذرا سا چپ ہوئی۔ کیا ابو جی میرا کالج کا خرچہ اٹھا پائیں گے؟ سمینا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ افشاں اور اس کی امی کو بازار جانے کے لیے پیسے سے زیادہ بہانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ جیب میں 1500 بھی ہوتا تو مزے سے چل دیتیں۔ ایک آدھ چیز خریدتی، پورا بازار گھوما اور گھر واپس۔ پھر چیچاوتنی کا بازار تھا بھی کتنا بڑا، گھنٹہ بھر میں پورا بازار کھنگال کر گھر واپس آ جاتیں۔ انہیں کون سا برانڈز دیکھنے ہوتے تھے؟
جہاں سے چیچا وطنی کے عمرہ شاپنگ کرتے تھے انہیں بس دور سے ہی سلام کر لیا جاتا۔ اس گلی کی یاترا گویا فرائض میں ہی شامل ہو گئی تھی۔ کبھی ایک جھلک نصیب ہو جاتی تو وہ پورے شہر میں رکشے کا جہاز بنا کر اڑاتا اور سواریوں کی چیخیں نکلواتا تھا۔ آج بھی وہیں تھا، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، پچھلی سیٹ پر نیم دراز تصور جانا میں یوں محو ہوا کہ جانا پاس آ کھڑی ہوئی اور خبر نہ ہوئی۔ بھائی کمبوا چوک چلتے ہو؟ افشاں کی امی نے رک کر پوچھا، جبکہ افشاں اور نرمین نے رکشے اور رکشے والے کو پہچان کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ خالی نہیں، مراد نے بے نیازی سے جواب دیا۔ چھوڑے خالہ، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اس نے کیا یہاں بیٹھ کر انڈے دینے ہیں؟ سواری ہے نہیں اور کہتا ہے خالی نہیں۔ خالہ کو تاؤ آ گیا۔ خالی ہے جی، وہ تو بے خیالی میں کہہ گیا۔ بیٹھیں اماں جی، آج تو میری سواری کے نصیب جاگے ہیں۔ ایک ہلکی سی نظر نرمین پر ڈال کر وہ آگے بیٹھ گیا۔ کرایہ کتنا لوگے؟ جو دل چاہے دے دیں۔ اب کرائے کی حاجت کہاں تھی، اسی لیے یوں ہی کہہ دیا۔ وہ کونے میں بیٹھی مسلسل باہر دیکھتی رہی۔ مراد اپنی نظروں کو باندھنے کی کوشش میں بے حال ہو گیا۔ دنیا آگے کہاں تھی، دنیا تو اس کے عقب میں سمٹی بیٹھی تھی۔ کوئی یوں بھی مامراد ہوتا ہے؟ مراد کو اپنی خوش نصیبی پر یقین آ گیا۔ فیروزی دوپٹہ سنبھالے وہ رکشے سے اتر گئی۔ خالہ جی نے کتنا کرایہ دیا؟ مراد نے بنا دیکھے جیب میں ڈال لیا۔ کیا لینا ہے؟ افشاں نے پوچھا۔ جب خواہشیں بے تحاشا ہوں اور پوری کرنے کی وصلی بھی نہ ہو تو انہیں ایک طرف لپیٹ کر اپنی ضرورت دیکھنی چاہیے۔ زندگی نے یہ سبق بہت پہلے پڑھا دیا تھا۔ جوتا ہی لوں گی، نرمین آہستہ سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ معصوم چہرہ، نیچی نگاہیں، بھولی سی لڑکی، بھولی ادائیں۔ نہ اپسرا ہے نہ پری، لیکن یہ اس کی جادوگری۔ گانا کہاں، اس کے دل کی ترجمانی تھی۔ بستر پر نیم دراز مسکراتا ہوا وہ عالم بے خودی میں تھا، گویا فیروزی دوپٹہ اس کے چہرے پر سرسرا رہا ہو۔ وہ بازار میں جہاں رکی، مراد وہیں تھم گیا۔ وہ جہاں چلی، مراد نے وہیں سے قدم اٹھایا۔ چوڑی، جھمکا، شال، نرمین نے جس جس چیز کو شوق کی نگاہ سے دیکھا، مراد نے اسے خرید لیا۔ دو بہت عام انسان ایک دوسرے کے لیے خاص بننے جا رہے تھے، مراد کو ایسا لگتا تھا۔ وہ بس میرے لیے بنی ہے۔ مراد نے کروٹ بدلی اور بہت پیار سے فیروزی چوڑیوں پر انگلی پھیری اور اس کے عقب سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ علی بخش ترکھان کا رندہ یوں چل رہا تھا جیسے بجلی پر چل رہا ہو۔ مراد جھنجھلا کر سیدھا ہوا۔ یار ابا، خوشی میں تو تنہا چھوڑ دیا کرو۔ تنہا نہیں ہے تو؟ وہ رندہ روک کر غرایا تو مراد بھڑک اٹھا۔ تنہا ہوں ہمیشہ سے، نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے۔ اور ابا تم کیوں چلے آتے ہو؟ چھوڑ آیا ہوں میں چک 59 اور تمہیں بھی وہیں دفن کر آیا ہوں، تو سکون سے وہیں کیوں نہیں رہتے؟ ہر روز سپارہ پڑھ کر بخشتا ہوں، پھر قبر میں بھی کیوں چین نہیں آتا؟ تمہارے لیے تو زندہ بھی مردہ ہو گئی، علی بخش کو چین کیسے آئے؟ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اکڑوں بیٹھا اونچا اونچا رونے لگا، بالکل اسی طرح جس طرح کبھی چک 59 کی کیکر تلے بیٹھ کر رویا کرتا تھا۔ مراد ششدر سا رہ گیا۔ علی بخش ترکھان اس سے ناراض تھا، باپ کی روح بے چین تھی۔ ہر دعا مستجاب نہیں ہوتی، تبھی تو وہ دروازہ ثمینہ نے کھولا تھا۔ مراد سٹپٹا گیا۔ جی بیٹا۔ ثمینہ نے نیلی پینٹ سفید شرٹ پر کالی جیکٹ پہنے شائستہ چہرے والے نوجوان کو حیرت سے دیکھا۔ جی، میں یہ دینے آیا ہوں۔ اس نے ایک شاپر سامنے کیا۔ نرمین کے ابا تو گھر پر نہیں ہیں۔ نرمین گھر کا پہلا بچہ تھی تو بس یہی منہ پر چڑھ گیا۔ اب نہ جانے کون تھا، کیا لایا تھا۔ نرمین تو گھر پر ہوگی۔ ہائے یہ بے اختیاری، مراد نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ثمینہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کمرے سے سمرین نکلی۔ ثمینہ تو آدھی دروازے کی اوٹ میں تھی۔ نظر سیدھی مراد پر گئی۔ وہ سر پر چھت کی طرف بھاگی جہاں نرم گرم دھوپ میں افشاں اور نرمین کے ادھ گیلے ادھ سوکھے بال پشت پر بکھرے تھے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بال کٹواؤں، نرمین نے حسرت سے دیکھا۔ جانے دو، آج کل تو لمبے بالوں کا فیشن ہے۔ افشاں نے یوں روکا جیسے وہ بھی کٹوانے جا رہی ہو۔ لیکن ہمارے بال ان کے جیسے تو نہیں ہیں۔ نرمین نے بال سامنے کر کے دیکھے۔ دھونے کے باوجود ان میں تصویر والی ماڈل جیسی چمک نہیں تھی، حالانکہ اس کے بال بہت اچھے تھے۔ افشاں تو ہمیشہ رشک سے دیکھتی، مہنگے والے شیمپو لیتی ہیں، اور باقی کیمرے کا کمال ہے۔ اب تو ایسی ایسی ایپ آ گئی ہیں کہ تصویر کھنچواؤ تو منہ پر میک اپ خود بخود ہو جاتا ہے۔
ہیں واقعی؟ نرمین کو یقین نہ آیا۔ بھائی کا موبائل ہاتھ لگا تو لا کر دکھاؤں گی۔ نمو آپی۔ جوش میں ہانپتی کانپتی سمرین بھاگی آئی۔ رسالہ چھپا لو، جا کر امی کو بتائے گی۔ افشاں نے جھٹ سے رسالہ دوپٹے کے نیچے کر لیا۔ کیا ہے؟ بتایا بھی تھا، نہا کر دھوپ سیکنے آئی ہوں، 2 منٹ سکون سے نہ بیٹھنے دینا۔ نیچے نا، وہ مونگ پھلی والے بھائی جان آئے ہیں۔ سمرین نے پھولی پھولی سانس کے درمیان بتایا۔ یہ کون سے بھائی جان ہیں؟ افشاں نے حیران ہو کر نرمین کو دیکھا تو وہ سرعت سے کھڑی ہوئی۔ آ کر بتاتی ہوں۔ آ کر کیا مطلب؟ میں بھی ساتھ آتی ہوں۔ افشاں رسالہ وہیں بھول بھال اس کے پیچھے بھاگی تو سمرین نے رسالہ اٹھا لیا۔ آپ ہی رسالے پڑھتی ہیں؟ امی کو بتاؤں گی۔ نرمین جا کر چھت کی چھوٹی سی منڈیر نما دیوار پر لٹک گئی۔ چھوٹا سا صحن عبور کر کے سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے وہ کھڑا تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو وہی رکشے والا ہے۔ افشاں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اوہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہیرو لگ رہا ہے ہیرو، پر یہاں کیوں آیا ہے؟ نرمین گمسم کھڑی تھی۔ کچھ بولتی کہتی نگاہوں کو محسوس کر کے وہ غصے سے تپ گئی۔ تبھی تو وہ منہ موڑے رکشے سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ ثمینہ کو شوپر تھماتے مڑتے مڑتے نگاہ اٹھ گئی تھی۔ فیروزی دوپٹہ کندھوں پر دھرا تھا، کھلے بالوں میں موہنی صورت، حیران نگاہیں۔ جیسے ہی مراد کی نظر اٹھی، وہ سر ڈھانپتی الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ ثمینہ دروازہ بند کرتی نرمین کو پکارنے لگی۔ جی امی، تمتماتا چہرہ، پھولی سانسیں۔ تم لوگ جیسے رکشے میں آئی تھیں، اس میں شاپر بھول گئی تھیں، وہی دینے آیا ہوں۔ امی، میں نے تو بس جوتا ہی خریدا تھا، نرمین نے بوکھلا کر وضاحت دی۔ دکھائیں تو؟ افشاں نے تیزی سے شاپر کھینچا، کھولا، اندر جھانکا، پھر نرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی خالہ، یہ میرا ہے، میں بھول گئی تھی۔ افشاں نے شاپر بند کیا، نرمین کا ہاتھ پکڑا اور چھت کی طرف دوڑ لگا دی۔ ثمینہ ان کی لاپرواہی کو کوستی اندر چل دی۔ ایسی بھی کیا لاپرواہی؟ کون سا پورا بازار خرید لیا تھا؟ وہ بھلا مانس نکلا تبھی دے گیا، کوئی اور ہوتا تو؟ اور سمرین ان کی جگہ چارپائی پر بیٹھے ہجے کر کر کے کہانی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ افشاں نے اس کے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ لیا۔ چل نیچے بھاگ، امی کو بتاؤں گی۔ آپ رسالے پڑھتی ہیں، جا کے بتا دے۔ افشاں نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا اور اس کے جاتے ہی شاپر چارپائی پر الٹ دیا۔ نرمین ششدر سی رہ گئی۔ خود افشاں بھی ایک لمحے کو بولنا بھول گئی تھی۔ باہر دسمبر کی آخری رات بھیگی تھی اور اندر وہ بے چین تھی، جیسے منہ بند کنواری کلی کو بارش کی پہلی بوند نے چھو لیا ہو۔ شرم تھی، گھبراہٹ یا خوف کہ وہ کانپ گئی۔ یہ تو وہی جھمکے تھے جنہیں اس نے اپنے کان میں لگا کر دیکھا تھا، ننھی منھی جھمکیاں جن کے ساتھ باریک گلابی موتی تھے۔ قیمت تھی 450۔ 500 کے نوٹ کو مٹھی میں دباتے اس نے مایوسی سے واپس رکھ دیں۔ اسے کیا معلوم تھا اس کی مایوسی کسی کا دل چیر گئی تھی۔ وہ سرخ کیپ شال جس کے پہننے کا وہ تصور کر سکتی تھی، یہ فیروزی چوڑیاں۔ نرمین نے اپنا فیروزی دوپٹہ مٹھی میں بھینچ لیا۔ یہ افشاں ہکا بکا تھی۔ نرمین کانپ کر چارپائی پر بیٹھی۔ افشاں، وہ ہمارے پیچھے تھا، اس نے بچوں کو پیسے دے کر کہا آپی کے لیے مونگ پھلی لے جانا، وہ کب سے میرے پیچھے تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو کوئی فلمی سین ہو گیا۔ عالم حیرت سے نکل کر افشاں عالم جوش میں آئی۔ ساری لو سٹوریز جو پڑھی اور دیکھی تھیں تصور میں گھوم گئی۔ ہم سے کیوں نہ کی کسی نے اتنی محبت؟ نرمین ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھے گئی۔ ہاں تو اور کیا، وہ تم پر مرمٹا ہے پگلی۔ آج سمجھ میں آیا اس کا رکشہ ہمیشہ ہماری گلی کے نکڑ پر کیوں کھڑا ملتا ہے۔ یہ تو اس نے اپنے اظہار کے لیے تحفے بھیجے ہیں۔ اوئے ہوئے، کتنا کھلے دل کا ہے۔ افشاں نے نہال ہوتے کیپ شال کو کھول کر اسے اڑانا چاہا۔ نرمین تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ افشاں، میں نہیں لے سکتی۔ کیوں؟ امی جی میری جان نکال دیں گی۔ نرمین کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ تو محبت ہی کیا جس میں مرنے مارنے کی باتیں نہ ہوں۔ افشاں نے شرارت سے نرمین کو چٹکی بھری۔ اور کیا تم نے اسے دیکھا نہیں؟ کتنا ہینڈسم ہے۔ افشاں، مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، اور یہ سب اسے واپس کر دو یا تم رکھ لو۔ میں نہیں لے سکتی، مجھے نہیں رکھنا۔ افشاں کے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ مان کے نہ دی۔ افشاں وہ چیزیں اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ نرمین نے مجبوراً وہ شاپر لا کر چارپائی کے نیچے چھپا دیا اور خود سرِ شام منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ بچوں کا کیا پتہ کب چارپائی کے نیچے گھس جاتے۔ اب وہ جتنے بھی کان بند کرتی، کبھی چوڑی کھنکتی، کبھی جھمکا بولتا،
کبھی وہ خود کالی جیکٹ پہنے دروازے میں کھڑا آتا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی۔ کیا بات ہے نمو، نیند نہیں آ رہی؟ ثمینہ آدھی رات کو جب بھی آنکھ کھلتی بچوں کے کمرے میں ضرور آتی۔ جلد سو گئی تھی تو آنکھ کھل گئی۔ وہ جھوٹ بول کر خود ہی چور بن گئی۔ درود شریف پڑھتی جاؤ امی جی۔ نرمین تیزی سے بیٹھ گئی۔ اسے لگا وہ ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ثمینہ دروازے میں رک گئیں۔ نرمین نے فیصلہ کن سانس لی۔ ماں بیٹی سہیلی ہوتی ہیں، ماں سے کوئی بات نہیں چھپانی۔ ایک بار ماں نے سبق پڑھایا تھا، اسے ماں کے پڑھائے اسباق ازبر تھے۔ نرمین نے جھک کر چارپائی کے نیچے سے شاپر نکال کر اوپر رکھا۔ یہ افشاں کا نہیں تھا، پھر کس کا تھا؟ ثمینہ نے پاس آ کر شاپر کھولا۔ امی، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو اس کا نام تک نہیں جانتی، اسے دیکھا بھی نہیں، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ نمو، کیا کہہ رہی ہو؟ ثمینہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ اس دن جب میرا بیگ رکشے میں رہ گیا تھا، نرمین نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، ہر بات سچائی اور ایمانداری سے بتاتی گئی۔ ثمینہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ اترنے لگا۔ وہ حیرت سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کب اتنی بڑی ہو گئی کہ لوگ اس نظر سے اسے دیکھنے لگے؟ کھولتے تیل کا کڑاہا انور حسین کے سر پر آ پڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے منشی اکرم کو دیکھنے لگا۔ منشی کی شکل آج سے پہلے کبھی اتنی مکروہ اور کریہہ نہ لگی تھی۔ منشی، میں یہاں اپنی دکان چھڑانے آیا ہوں، اپنی بیٹی کو گروی رکھنے نہیں آیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو رشتہ داری نبھا رہا ہوں، شادی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ رانی بنا کر رکھوں گا۔ ابھی تو بچی ہے۔ مجبوریوں نے ہاتھ باندھ رکھے تھے، ورنہ حساب کتاب کے کھاتوں کے درمیان بیٹھے منشی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتا۔ باپ کی نظر سے دیکھتے ہو اسی لیے بچی لگتی ہے۔ منشی اکرم، انور حسین غصے سے کانپ گیا۔ اوہ ہولی انورے! منشی کے تیور بدلے، نرم لہجہ کرخت ہو گیا۔ مجھے کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اتنا پیسہ ہے کہ جس گھر رشتہ بھیجوں وہیں سے ہاں ہو جائے۔ غریبوں نے اپنی بیٹیاں بیچنے کے لیے نہیں پالیں، ان کی مجبوریاں خرید لو گے، غیرت نہیں خرید سکتے۔ انور حسین ہر چیز پر لعنت بھیج کر چل دیا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، صرف دکان واپس نہیں کروں گا، مال بھی ڈلوا دوں گا۔ آج نہیں تو کل بیٹی کی شادی تو کرنا ہی ہے، تمہارے باقی بچوں کی زندگی سنور جائے گی۔ انور حسین بجلی کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ دیکھتا ہوں کیسے رشتہ نہیں دیتا۔ دکان ضبط نہ کی تو میرا نام بھی منشی اکرم نہیں۔ وہ زہریلے انداز میں پھنکارا۔ کسی سانپ کی طرح وہ انور حسین کے گلے سے لپٹ گیا تھا۔ اب ڈسنا تھا یا بس سانس بند کر کے چھوڑ دینا تھا، فیصلہ انور حسین کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑکھڑاتا گھر پہنچا۔ دونوں ماں بیٹی چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھیں۔ وہ 500 کا نوٹ کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں اسے فساد کی جڑ 500 کا نوٹ لگتا تھا۔ ابو، اس کا تو جوتا لے لیا تھا۔ نرمین نے لڑکھڑاتی آواز میں کہتے پیروں کے پاس پڑے جوتے کو دیکھا۔ کہیں انہیں کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ ثمینہ کے دل میں الگ خدشے جاگے۔ عقب میں بند شاپر کے اندر سرسراہٹیں ہونے لگیں۔ اگلا لمحہ ان کے لیے بے حد حیران کن اور بھیانک تھا۔ انور حسین نے پاگلوں کی طرح جھک کر نرمین کا نیا جوتا اٹھایا۔ نرمین ڈر کر ماں کے کندھے سے جا لگی، جیسے بغیر گناہ کے سزا بھگتنے جا رہی ہو، مگر انور حسین نے وہ جوتا اپنے سر پر برسانا شروع کر دیا۔ وہ خود کو مار رہا تھا، اذیت دے رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ثمینہ تڑپ کر آگے بڑھیں۔ انور حسین نے اسے دھکا دے کر ہٹایا۔ یہ سارا قصور میرا ہے، میں کسی قابل نہیں، میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ بچے گھبرا کر جاگے، باپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔ نرمین باپ کا ہاتھ پکڑ کر بازو سے لٹک گئی۔ ثمینہ نے جوتا کھینچ کر اتنی دور پھینکا کہ صحن میں جا کر گرا تھا۔ انور حسین نے نرمین کو بازو کے گھیرے میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا قصور ہے، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں کمزور ہوں، میں کسی قابل نہیں۔ ابو جی، آپ تو ہمارا سب کچھ ہیں، ہمارا فخر ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ تو ہمارے گھر کی چھت ہیں۔ نرمین باپ کے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ ثمینہ نے نرمین کو پیچھے ہٹایا اور انور حسین کو سہارا دے کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ نرمین نے چہرہ صاف کرتے مڑ کر بچوں کو دیکھا۔ آپی، ابو پاگل ہو گئے ہیں؟ فضا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ تھک کر پائنتی پر بیٹھی۔ خود اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باپ کو کیا ہوا تھا۔ انور حسین نے ثمینہ کو ایک لفظ نہیں کہا، بس کروٹ بدل کر سسکیاں لیتا رہا۔ ثمینہ نے پہلی بار شوہر کو اتنا بے حال اور کمزور دیکھا تھا۔
نیا سال خاموشی سے وقت کے سمندر میں گم ہو گیا تھا۔ تاریخ تھی 2 جنوری، مگر ان کے لیے نہ سال بدلا، نہ تاریخ، نہ حالات۔ اسکول کھل گئے تھے۔ سارے بچے یونیفارم پہنے ماں کے پاس باورچی خانے میں جمع ہو گئے۔ سمینا نے گرما گرم چائے کا ایک ایک پیالہ اور 2 رس ان کے سامنے رکھ دیے۔ نرمین کسی سوچ میں ڈوبی روکھے رس کو دانتوں سے کتر رہی تھی۔ تمہیں اسکول نہیں جانا؟ ماں کی آواز پر نرمین نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں اسے جانا چاہیے۔ تیار ہو جاؤ۔ تبھی افشاں شور مچاتی ہوئی آ گئی۔ نرمین نے چائے کے گھونٹ بھرے اور یونیفارم بدلنے کو بھاگی۔ بچے بھی اسکول چلے گئے۔ سمینا چائے کا پیالہ انور حسین کے سرہانے رکھ گئی۔ وہ اب بھی جاگ رہا تھا۔ افشاں اور نرمین خدا حافظ کہہ کر جانے کو تھیں جب سمینا شاپر لیے کمرے سے نکلی۔ کہیں راستے میں کھڑا ہوگا واپس کر دینا تاکہ اسے پتہ چل جائے تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو۔ افشاں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کم بخت، تو نے سب کچھ خالہ کو بتا دیا۔ ایسی باتیں ماؤں کو بتائی جاتی ہیں۔ اس نے دروازے سے نکلتے نکلتے نرمین کی کوہنی دبوچی۔ چھپائی بھی تو نہیں جاتی۔ سمینا دروازہ بند کرنے آئی تھی۔ یاد رکھو، جو بات ماؤں سے چھپائی جائے وہ زمانے کے سامنے کھلتی ہے، جس میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا۔ اس نے نرمی سے سمجھا کر کچھ پڑھ کر دونوں پر پھونکا اور انہیں گلی کے موڑ تک دیکھتی رہی۔ وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ افشاں کا بالکل دل نہیں تھا وہ تحفہ واپس کرے۔ نرمین نے جواب نہ دیا۔ کاش اس نے یہ تحفے مجھے دیے ہوتے۔ افشاں نے حسرت سے آہ بھری۔ نرمین اب بھی خاموش تھی۔ کچھ بولنے کو دل ہی نہ کرتا تھا۔ وہ انہیں اس کے گھر کے سامنے مل گیا۔ دروازے کو تالا لگا کر مڑا تو وہ رکشے کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ وہ بے اختیار آگے ہوا۔ نرمین نے شاپر رکشے کی سیٹ پر رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ بنا دیکھے، بنا کچھ کہے وہ اس کی محبت ٹھکرا گئی تھی۔ مراد خاموشی سے اسے دھند کی دبیش تہہ میں گم ہوتے دیکھتا رہا۔ کاکے کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ساتھ ہی لمبی دھاڑ باندھ کر چائے پیالے میں چھانی اور مراد کے سامنے رکھ دی۔ مراد نے پیالہ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ حسب روایت چائے خوش ذائقہ اور خوش رنگ تھی۔ مراد کا معمول تھا ناشتہ یہی کرتا تھا، نان کے ساتھ حلیم یا چنے، مگر آج بس چائے پر اکتفا تھا۔ تو نے کب سے یہ نوعمر لڑکوں والی حرکتیں شروع کر دیں؟ اس نے مجھے غلط سمجھا۔ مراد مایوس ہو گیا تھا۔ پتر، تم نے اسے غلط سمجھا، کاکے نے ٹوکا۔ عزت دار گھر کی لڑکی ہے، ایسے تحفے دیکھ کر خوش نہیں ہوگی۔ شکر ہے اس نے تیرے منہ پر نہیں دے مارے۔ میں بھی اسے اپنی عزت ہی بنانا چاہتا ہوں، گھر بسانا چاہتا ہوں۔ کاکے نے شفقت سے مراد کو دیکھا۔ مراد نے سر ہلایا۔ تو سیدھے سیدھے رشتہ لے جا۔ کون لے کر جائے گا؟ اور اکیلے لڑکے کو کون رشتہ دے گا؟ اسی لیے تم نے سوچا لڑکی پٹا لوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ مراد شرمندہ ہو گیا۔ یار مر گئے ہیں، میں جاؤں گا، تیری گارنٹی بھی دوں گا۔ شکل و صورت تو ویسے شہزادوں والی ہے۔ واقعی؟ مراد نے خوش ہو کر پیالہ رکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہو کاکا۔ ہاں، پر وہ بندہ مجھے ٹھیک سے جانتا نہیں ہے، کیا پتہ مجھ پر بھی اعتبار نہ کرے تو۔ مراد کا منہ لٹک گیا۔ وہ اپنا منشی اکرم ہے نا، اس کا اس گھر میں آنا جانا ہے، اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کاکے کو مطلوبہ بندہ مل گیا تھا۔ کاکا، وہ تو مجھے ویسے ہی پسند نہیں کرتا۔ مراد کو پکا یقین تھا منشی کبھی اس کی گارنٹی نہیں دے گا۔ تو بھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ میں نے کون سا اس کی بھینس چرا لی ہے، ویسے ہی چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے۔ اب کچھ دن اس کے ساتھ بنا کر رکھ اور فکر نہ کر، میں بات کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ رشتہ بھی لے کر جائے گا اور تمہاری گارنٹی بھی دے گا۔ کاکے کی تسلی پر بھی مراد کی ڈھارس نہیں بندھی تھی۔ صاف ستھرا ڈرائنگ روم تھا، سفید ٹائلز والا، جس میں جامنی صوفے رکھے تھے اور سفید جامنی پھولوں کے کشنز، نیٹ کے پردے۔ وہ اپنا اسکول بیگ ایک طرف رکھ کر تکلف سے کنارے پر بیٹھ گئی، پھر مزہ آیا تو تھوڑا پیچھے کھسک گئی۔ ہائے، کبھی ہمارے ہاں بھی ایسا صوفہ ہوگا۔ سمینا کے جہیز کا صوفہ تو تھا، مگر اب اس کی گدیاں بیٹھ گئی تھیں۔ فروخت، مجھے کام کرنا ہے، اس نے کچھ دن پہلے فروخت سے کہا تھا۔ کیسا کام؟ وہ چونک گیا۔ پتہ نہیں، کچھ ایسا جس سے مجھے کچھ پیسے مل جائیں۔ دیکھو، ساکھ کی گھڑیاں باندھ باندھ کر میرے ہاتھ درد کرنے لگے ہیں۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں، اذان سے پہلے اٹھ کر اوس میں بھیگے ساکھ کی گھڑیاں باندھنا کیسا ہوتا ہے۔ فروخت درد مندی سے اس کی ہتھیلیاں دیکھ گیا۔ انگلیوں کی پوروں پر ہرا رنگ مستقل رچ بس گیا تھا۔ اس نے ڈھونڈی تھی یہ ٹیوشن، نرسری پریپ میں پڑھنے والے 3 بچے
नन्हे मुन्ने तमीज़दार से। स्कूल से सीधा वो यहीं आई थी, हाउसिंग कॉलोनी के ई ब्लॉक में, जहाँ गुलाम रसूल नंबरदार के पोते पोतियों को ट्यूशन चाहिए थी। उसकी तेज़ तरार बहू ने उसकी तालीमी काबिलियत को देखकर बमुश्किल एक बच्चे के 500 देने मंजूर किए थे। ऊपर से फरोख्त के कहने पर उसे 500 एडवांस भी देने पड़ गए। पहला दिन था, उसने अपनी सारी सलाहियत लगा दी, और जब वक्त ख़त्म हुआ तो बच्चे खुश थे। उन्हें अपनी छोटी सी टीचर पसंद आ गई थी। वापसी का सफ़र अकेले था, मगर वो मसरूर थी। मुराद के घर के सामने उसके कदम लाशऊरी तौर पर रुक गए। दफ़ा हो, ख़्वाह रास्ते में आ जाता है। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। परेशान सी समीना दरवाजे के आसपास ही चक्कर लगा रही थी। कहाँ रह गई थी निम्मो? अफशा तो कब की घर आ गई। अफशा ने बताया नहीं, स्कूल में टीचर को कोई काम था तो उन्होंने रोक लिया। वो थक गई थी, बैग उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। ये अच्छा स्कूल है, ख्वामखा काम करवाने के लिए रोक लेते हैं। इस अफशा को क्यों ना रोका? वो बुड़बुड़ाती हुई किचन में चल दी। कह देना टीचर से आज के बाद नहीं रुकूंगी। घर से इजाज़त नहीं है। रात को लाइट चली गई थी। अनवर हुसैन ने छोटी सी टॉर्च जलाकर रख दी। समीना ने खाना लाकर सामने रख दिया। समरीन ने देखा अब्बा लगड़बगा बन के दीवार पर चढ़ गया है। साथ ही एक छिदरी झाड़ी उग आई थी, जो यकीनन तलहा के सर के बाल थे। उसकी हंसी छूट गई। फिज़ा ने चौंक कर समरीन को देखा और दोनों को गोया मशगला मिल गया। कभी झाड़ियों में सांप निकालती तो कभी हाथों के साए से चूहा दौड़ाया जाता। जिस वक्त फिज़ा अब्बा के सर पर सींग बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी निम्मो अंदर दाखिल हुई। उसके पैरों में चप्पल थी कि उस दिन के बाद उसने एक बार भी अपना बंद जूता नहीं पहना था। जब भी पहनती अब्बू की हालत याद आकर झुरझुरी आ जाती। अब्बू जी, उसने पुकारने पर नवाला मुंह में डालकर अनवर हुसैन ने नरमीन को देखा। ये आप उस मुंशी को वापस कर दें। उसने उनकी तरफ 500 का नोट बढ़ाया। न जाने क्यों नरमीन को भी लगता था 500 का नोट ही असल फसाद की जड़ था। समीना और अनवर हुसैन नोट देखकर बुत से बन गए। अंदर से ढोलक की थाप और लड़कियों वालियों के कहके बाहर तक आ रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियों की लड़ियों से पूरा घर बक़े नूर बना हुआ था। क्यों ना होता, आखिर मलिक सरफराज के इकलौते बेटे की शादी थी। ये शादी का मौसम तो ना था, मगर मजबूरी थी। लड़के को कोई वापस जाना था। अभी लड़के के दोस्तों ने ढोल के साथ मेहंदी लेकर आनी थी, और रात को रानी गुस्रे का डांस भी था। सभी इधर उधर के कामों में हलकान होने के साथ साथ मसरूर से महवे इंतज़ार थे कि लड़के मेहंदी लेकर कब आते हैं। चूल्हे में अलाव जल रहा था। तवे पर एक के बाद एक रोटी पड़ती और उतरती। फिज़ा में भुने गोश्त की खुशबू और पुलाव की महक गड़मड़ हो रही थी। रशीदा ने सांस लेने को हाथ रोका, तभी अंदर से साजिदा भागती हुई आई। हाय रशीदा, आकर देख तो सही, अंदर सुरैया ने कैसी रौनक लगाई है। और उसे आता क्या है, बाहर रानी खुसरा रौनक लगाएगा और अंदर ये। बरसों हुए लफ्ज़ रशीदा के अंदर उधम मचाते सर पटकते रहते, और बाहर वो जो लब भींचे कान बंद किए यूं बन जाती जैसे कुछ सुनती ना हो। अब तो याद भी नहीं ये हुक्म ज़ुबां बंदी कब मिला था। बस इतना याद था, अब तक उसी पर कारबंद थी। चल भाग, काम करने दे। भाता ने उसे डांट कर भगाया। रशीदा ने थकनज़दा हाथों से बाकी पेड़े बनाए। रोटी हाथों पर बेली और तवे पर डाली। रोटी चरमुरासी गई, वो धक से रह गई। रशीदा की रोटी पर बल, ये तो पूरे गांव में मशहूर था। चंगेर में रखी रोटियों पर पुरकार से दायरा खींच दो, मजाल है किसी रोटी का किनारा बाहर निकल जाए। पतली इतनी कि रुमाल की तरह लपेट लो। मैं आज थक गई हूँ, उसने खुद को तसल्ली देते अगली रोटी डाली। दूसरी, तीसरी, हर रोटी तवे से उतरते उतरते चुरमुरा जाती थी, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह। हाय रशीदा, क्या कर रही है? ये रोटी मेहमान खाएंगे। चल तू सेक ले, मैं पकाती हूँ। भाता ने उसे उठाकर खुद पीढ़ी संभाल ली। रशीदा ने दूसरी तरफ बैठकर जलती हुई कपास की चिड़ियाँ बाहर खींची और नारंगी आग की रोशनी में अपने हाथ को देखा। उसका हाथ काँप रहा था। उसके हाथ में रेशा उतर आया था।